خواتین و حضرات، ہم لوگ اکثر اردو شعراء کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں یا خبر سنتے ہیں کہ کچھ شاعر نے خودکشی کر لی، یا پھر کہ تاریخ میں ہمیں کئی شعراء کی مثال ملتی ہیں جنہوں نے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لی. اور اس بارے میں ہم ذرا غور فکر کرتے ہیں کہ ایسا ایک ٹرینڈ ایسا کیوں، ایسا رجحان کیوں ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہماری جو بہت اچھی محقق ہیں صوفیہ زمین تلمیذ بنی صاحبہ، انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے اور وہ پڑھیں گی، اردو شعراء اور خوشی کا رجحان. وہ اپنے مقالہ پڑھیں گی. دوران آفتاب ہم لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں. ان کے بیان کے بعد آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جس ترتیب سے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں اسی ترتیب سے وہ سوال جواب بھی کر سکیں گے. تو محترمہ تلمیذ بنی، میں باپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بیان کا آغاز کریں. محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ، باقی تمام حضرات اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. رضوان صاحب، آپ نے جو نام لیا تھا میرے نام سے پہلے، وہ نام بھی ویسے اتنا ہی، میں کیا کہوں، صوفیہ کا آپ نے نام لیا تھا، اتنا ہی سچا ہے اس معاملے میں. تحقیق کے حوالے سے کہہ رہی ہوں میں کہ وہ بھی اپنا جو کچھ بھی وہ لکھتی ہیں یا لے کے آتی ہیں اس میں کافی محنت پتہ چل رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کتنا انہوں نے وقت اس پہ لگایا ہے. خیر، اب میں اپنے موضوع پہ آتی ہوں. تھوڑا سا اس بات کا میں تعارف کروا دیتی ہوں کہ اس موضوع سے مجھے دلچسپی کیوں ہوئی، اور اس کی یہ دلچسپی میری اصل میں بہت پرانی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے مجھے اس موضوع سے دلچسپی تھی. کچھ ایسا بھی تھا کہ شعراء کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کے اندر یہ اب نارملٹیز ہماری سوسائٹی کے حساب سے، جسے سوسائٹی اب نارمل کہتی ہے، وہ ان میں کیوں پائی جاتی ہیں. بہرحال اب میں تھوڑا سا پہلے تو اس موضوع پہ بات کر لیتی ہوں کہ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ شعراء خودکشی کیوں کرتے ہیں. خودکشی کی ظاہر ہے جو بہت ساری وجوہات ہیں من جملہ، اور اس میں بہت طویل فہرست ہے. لیکن آپ کو بتاؤ گا امریکہ میں تو خیر خودکشی کی ہاٹ لائن بھی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے آپ کے تھاٹس آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں خودکشی کے بارے میں، تو انہیں فون کر لیں اور وہ فوراً آپ کی مدد کریں گے. بہرحال خودکشی کی جو اہم وجوہات ہے اس میں ڈپریشن ہے، ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے، سبسٹینس ابیوس ہے، خوف ہے کسی چیز کے کھونے کا، تعلیمی ناکامی ہے، کوئی آدمی گرفتار ہو گیا ہے، اس کے اوپر اسے شرم جیسے کہتے ہیں کسی چیز کی، یا بلینگ ہے، یا یہ کہ معاشی مسائل ہیں، یا کوئی یہ ظاہر بہت زیادہ جو میں سمجھتی ہوں ہماری اپنی کمیونٹی میں بہت عام ہے، خودکشی نہیں بلکہ لیکن ڈپریشن کی ایک وجہ کہ اینڈ آف ریلیشن شپ، یا تو یہ کہ کوئی چاہنے والا چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا گیا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کر رہی. اس میں ایک نا امیدی بھی ہے، بے انتہا درد کہ آپ یہ سمجھے کہ بس موت ہی اس کا خاتمہ کرے گا، اور اپنے آپ کو دوسروں پہ بوجھ سمجھنا. اور کچھ حادثات خودکشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور وہ اتفاق سے وہ حادثہ ہوتا ہے، لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خودکشی ہے، یا یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. اور تیسرے یہ کہ کچھ لوگ خودکشی جب کر رہے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کال فار ہیلپ، کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے سے کیسے نبرداز نہ ہوں. پھر بچپن کے واقعات ہیں. تو یہ دو چار وجوہات ہیں. اب میں پھر شعراء کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ شعراء میں خودکشی کا رجحان اتنا زیادہ کیوں ہے. اور شعراء میں اصل میں یہ بہت زیادہ کئی ریسرچز ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ شعراء میں عام لوگوں سے زیادہ خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے، اور شعراء سے زیادہ جو لوگ آرٹ اور ہیومینٹیز اور ادبیات ان سب شعبوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان میں زیادہ یہ رجحانات ذرا زیادہ مستحکم ہوتے ہیں. ایک شاعر کی زندگی جو ہے وہ 6 سال کم ہو سکتی ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں خودکشی کے رجحان کی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں جو شعراء ہوتے ہیں وہ 6 سال کم عمر پاتے ہیں، یہ جو ان کی ایوریج اسٹڈی ہے. ظاہر ہے میں سائیکالوجی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، اور یہ ایک نیا بالکل ایسا موضوع ہے جس تک میری بہت زیادہ معلومات اور نہ تعلیم ہے میری اس موضوع پہ، تو میں بہت زیادہ اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی. اب میں آتی ہوں اردو کے ان شعراء کی طرف جنہوں نے خودکشی کی، اور میں ان کا تھوڑا تھوڑا بتا دوں گی تعارف، تھوڑا ان کے بارے میں بات کروں گی. اس میں چند نام ہے. پہلا نام ہے شکیب جلالی.
دوسرا نام ہے سارہ شگفتہ، تیسرا نام ہے آنس معین، چوتھا نام ہے ثروت حسین۔ مصطفیٰ زیدی کا نام لیا جاتا ہے اس معاملے میں، لیکن مصطفیٰ زیدی کی موت ابھی بھی کچھ لوگوں کے لیے معمہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خودکشی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ قتل تھا۔ تو اب یہ کہ اصل بات کیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال شکیب جلالی سے میں شروع کرتی ہوں۔ شکیب جلالی 1934 میں پیدا ہوئے اور 1966 میں انہوں نے خودکشی کی، تو ظاہر ہے بہت کم عمری میں کی، لیکن اس کے لیے جو بچپن کا میں نے آپ کو ایک تجربہ بتایا تھا، شکیب جلالی کی زندگی میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کی ماں کو ٹرین کے آگے لٹا دیا تھا یا کھڑا کر دیا تھا، اور سب بچوں کو یہ تماشا انہوں نے دکھایا تھا، اور ان کے سامنے ان کی ماں ٹرین سے کٹ کے مری تھی، اور بچے بھی موجود تھے اس میں۔ تو ٹرین کا جو واقعہ ہے، یعنی ٹرین سے مرنے کا، اچھا اتفاق کی بات ہے کہ ان سارے شہرا جن لوگوں نے جان دی ہے مصطفیٰ زیدی کو چھوڑ کے، یہ سب ان میں سے 3 شہرا جو ہیں وہ ٹرین سے کٹ کے مرے ہیں۔ تینوں نے اپنا جو ان کا میتھڈ آف سوسائڈ تھا وہ ٹرین تھی۔ خیر، تو بہرحال شکیب جلالی کو زندگی میں ہمیشہ ٹرین جو ہے بہت سمجھ لیں کہ ایک ہانٹ کرتی رہی انہیں ہمیشہ، کہ وہ جو ہے وہ اس واقعے سے ظاہر ہے بہت متاثر ہوئے۔ اب کسی بھی بچے کا جو کم عمر ہو اور اس کی ماں کو اس کے سامنے مار دیا جائے اور پھر اس طرح مارا جائے، تو بہرحال یہ ان کی زندگی کا تھوڑا سا واقعہ تھا۔ عجیب بات ہے، میں ظاہر جب ان تمام شعراء پہ بات کر لوں گی تو میں صرف یہ بتاؤں گی کہ خودکشی کی وجوہات جو تھیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ سمجھ میں نہیں آئیں لوگوں کے، اور جو خود بھی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے انگما ہے یا معمہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال ان کے کچھ شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، مجھ کو گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں پہ گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ کیا کہوں دیدہ اتر، یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے۔ میں خاکداں سے نکل کر بھی ہو گیا آزاد، میں خاکداں سے نکل کر بھی کیا ہوا آزاد، ہر ایک طرف سے مجھے آسمان نے گھیرا ہے، حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر۔ تو یہ تھوڑا سا شکیب جلالی کا تعارف تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے شعراء کا میں نے ذکر کیا ان سب میں ایک بات اور مشترک ہے کہ ان میں سے کسی نے اس وجہ سے خودکشی نہیں کی کہ وہ ناکام شاعر تھے۔ جتنے لوگوں نے خودکشی کی وہ اپنے شاعرانہ کیریئر کی ایک یہ سمجھ لیجیے کہ پیک، اگر میں نہ کہوں تو پیک کے قریب ضرور تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ بہت سے ایسے شعراء ہیں، خاص طور پر مغرب میں اس طرح اس موضوع پہ بڑے افسانے بھی لکھے گئے ہیں کہ شاعر کو یا آرٹسٹ کو کسی نے نہیں جانا اور مرنے کے بعد اس کی قدر ہوئی، اور مرنے کے بعد لوگوں نے جانا اور اس نے خودکشی کر لی، لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ تجربہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام میں لوں گی سارہ شگفتہ کا۔ سارہ شگفتہ 1954 میں پیدا ہوئی اور 1984 میں انہوں نے خودکشی کی تھی۔ اور پھر سارہ شگفتہ پہ شاید میں اس لیے زیادہ بات کروں کہ ان کے بارے میں مواد باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ موجود ہے۔ بہرحال وہ 1984 میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے غزل کی شاعری بالکل نہیں کی، انہوں نے صرف سمجھ لیں آزاد نظمیں لکھی۔ اپنی زندگی میں وہ بہت سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو چونکانے میں بہت کامیاب ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ واقعی وہ ایک اس طرح انہوں نے بات کرنا شروع کی، ان کا بڑا نیا اسٹائل تھا، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی اسے کہتے ہیں کہ باغی خاتون تھی۔ انہوں نے بھی ٹرین سے کٹ کر خودکشی کی۔ کراچی میں ڈرگ روڈ کا جو اسٹیشن ہے وہاں کی پٹری کے قریب ان کی موت ہوئی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، یعنی جس وقت ان کی خودکشی ہوئی ہے، اچھا ان کی خودکشی کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی دو رائے ہیں، وہ اس موضوع پہ بھی میں ان کی شاعری یعنی ان کی نظم کو پڑھنے کے بعد آتی ہوں۔ اور وہ بہرحال جب اس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے ہاتھ میں قرۃ العین حیدر کا ناول شیشے کے گھر اور اگربتیاں موجود تھی۔ تو یہ ان کے یعنی کہ ان کے پاس سے آخری جو سرمایہ نکلا ان کے انتقال کے بعد وہ یہ تھا۔ بہرحال اب ان کی ایک نظم ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سنگ میل پہروں چلتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے صرف نظمیں لکھی ہیں۔ آسمان کے سینے میں غم چرخہ کاٹ رہا ہے، سنگ میل پہروں چلتا ہے اور ساکت ہے، رات مجھ سے پہلے جاگ گئی ہے، لباس پر پڑے ہوئے دھبے میرے بچوں کے دکھ تھے، میرے لہو کو تنہائیاں چاٹ رہی ہیں،
شہر کی منڈیر پر چراغ پر سکے چرائے تھے، سورج نے دکھ بنا دیے، میرے سپنوں کا داغ آنکھیں ہیں، میری قبر مجھے چھپ کر دیکھ رہی ہے۔ یہ لائن ایسی تھی کہ جس نے مجھے بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کا ایک مجموعہ کلام جو شائع ہوا ان کی زندگی میں، اس کا نام تھا شاید آنکھیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ اسی طرح شکیب جلالی کا مجموعہ کلام جو کہ شائع ہوا، اس کا نام تھا روشنی ہے روشنی۔ اور اس کے بعد شکیب جلالی کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ان کے کلام کے بعد پھر کسی نے انہیں کلیات بھی شائع کرنے کی کوشش کی، اور جو کہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اس میں اتنی غلطیاں تھیں کہ اسے پڑھ کے مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان کا مجموعہ کلام روشنی ہے روشنی پڑھا ہے۔ سارا شگفتہ کی کتاب آنکھیں شائع ہوئی تھی ان کی زندگی میں۔ اور اس کے بعد تیسرا نام ہے آنس معین کا۔ آنس معین نے بہت کم عمر پائی، 1963 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1985 میں انہوں نے خودکشی کی۔ اور انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، یہ وہاں ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بینک میں کچھ جہاں یہ ملازمت کرتے تھے وہاں کچھ غبن کا چکر چل گیا، انہیں اس بات کا ڈر لگا تھا کہ شاید ان کی طرف بھی لوگوں کا شک نہ آ جائے، یعنی یہ بات الزام ان پہ غبن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ صوفیزم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان تھا، انہوں نے بھی ٹرین سے کٹ کے خودکشی کی۔ چوتھا نام ہے ثروت حسین کا۔ ثروت حسین ایک بہت اردو غزل کے بلکہ اردو شاعری کے ایک بہت بڑے اور بہت اچھے شاعر تھے، اور یہ 1949 میں پیدا ہوئے تھے کراچی میں۔ اور انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے یعنی کہ آخری کوشش سے پہلے انہوں نے خودکشی کی ایک کوشش اور کی تھی 1993 میں، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی اور ان کی ٹانگ کٹ گئی اس کوشش میں۔ اس کے بعد 1996 میں انہوں نے پھر کوشش کی، اور وہ کوشش ظاہر ہے کہ جس کا اختتام ان کی زندگی پہ ہوا۔ ثروت حسین کے لیے مشہور ہے یہ بات کہ وہ کسی خاتون شاعرہ کو جو کہ بہت مشہور ہیں، نام بہرحال نہیں دیا گیا تھا، ان سے ان کی بہت دوستی تھی اور بہت کہہ لے کہ سیریس تھا معاملہ۔ اور وہ خاتون اس وقت سمجھ لے کہ ایک جد و جہد کے دور میں تھی۔ جب انہیں تھوڑا لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا تو انہوں نے ثروت حسین کو پہچاننا بند کر دیا، اور یہ ان کی ایسے کہتے ہیں کہ ان کی خودکشی کا سبب تھا۔ تو اس میں سے آپ یہ یعنی میں جتنے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں ان میں سے کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے ناکامی یا گمنامی کی حالت میں خودکشی کی ہو۔ اب میں تھوڑی سی بات ثروت حسین کا ایک شعر ایسا ہے جو کہ جس نے بہت سمجھنے کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ شعر ہے: قسم ہے آگ کی اور پانی کی، موت اچھی ہے بس جوانی کی، اور بھی ہیں روایتیں لیکن ایک روایت ہے خون فشانی کی، جسے انجام تم سمجھتی ہو ابتدا ہے کسی کہانی کی، رنج کی ریت ہے کناروں پر موج گزری ہے شادمانی کی، چوم لی میری انگلیاں ثروت اس نے اتنی تو مہربانی کی۔ اور ایک شعر جو ان کا بہت مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کہتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا فور ٹیلنگ، کہ بڑی پیشن گوئی کرتا ہے ان کی زندگی کس طرح اختتام ہوگا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں۔ تو یہ ان کے تھوڑا سا کلام کو نمونہ پیش کیا۔ میں تھوڑا سا میں نے کہا بھی تھا کہ میں جن پہ زیادہ بات کروں گی شعرا میں سے، اس میں ایک نام ہے سارا شگفتہ کا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارا شگفتہ پہ اور دوسرے ان 3-4 افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ مواد موجود ہے انٹرنیٹ پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سارا شگفتہ کو اپنی زندگی میں شہرت بے انتہا شہرت ملی، اور انہیں سرحد پار بھی انہیں بہت اچھی طرح جانا گیا، اور امرتا پریتم نے ان کے فن پہ ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا اکتسارا۔ اور جو لوگ پاکستان میں 80 کی دہائی میں رہے ہیں انہیں شاید یاد ہو کہ ان کی مطلب یہ کہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہرت بھی ملی بلکہ ہمدردیاں بھی ملی لوگوں سے بہت زیادہ، کیونکہ کمونی میں ایک شادی ہو گئی تھی، وہ ناکام ہوئی، اس کے بعد شاید 2 شادیاں اور کی جن کا انجام طلاق پہ ہوا، پھر بچے چھین لیے گئے، اور بہت سارے ان کی زندگی کے مسئلے تھے۔ اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ذہنی بیماری کی ایسے، اسی لیے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ان کی جو موت ہے وہ ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خودکشی نہیں تھی بلکہ وہ دواؤں کے زیر اثر تھی، انہیں یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں جانی ہے ریل کی پٹری پہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اکثریت کا یعنی کہ ادبی حلقوں میں جو اکثریت ہے
وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں یہ خودکشی تھی، یہ ایسی کوئی دواؤں کے زیر اثر وہ نہیں تھی۔ بہرحال جو لوگ 80 کی دہائی میں پاکستان میں رہے ہوں انہیں شاید ایک ڈرامہ یاد ہو، اس ڈرامے کا نام تھا آسمان تک دیوار، اور وہ ڈرامہ اصل میں بیسڈ تھا سارا شگفتہ کی زندگی پہ۔ یہ ڈرامہ ظاہر ہے کہ ان کی موت کے بعد یہ ڈرامہ لکھا گیا، اس کو تحریر کیا تھا نور الہدیٰ شاہ نے، اور اس میں یہی ساری چیزیں تھیں شعراء کے بارے میں۔ اس میں ظاہر دکھایا تھا کہ لوگوں نے انہیں بہت ایکسپلائٹ کیا۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو ادبی حلقوں میں ان کے بارے میں بہت کہی جاتی ہے کہ انہیں شعراء نے، مرد شعراء نے بہت ایکسپلائٹ کیا، اور اس ایکسپلائٹیشن میں ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن شامل تھی، ان کی شاعری میں اس کا اظہار بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ان کی زندگی کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں ان کے بارے میں ایک سمجھ لیں ڈرامیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے، ڈرامٹک انٹرپریٹیشن ہے، ایک صاحب نے کی ہے، ان کا نام ہے شاہد، دیکھیں دوسرا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا، یعنی کہ سیکنڈ نیم تو یا مڈل نیم ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے سارا شگفتہ کی زندگی پہ ایک ڈرامے کی انٹرپریٹیشن کی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر سارا شگفتہ کو کسی نے، یعنی ان کی شاعری کو، ان کی زندگی کو کسی نے اکنالج کیا میڈیا کے ذریعے تو وہ پی جی وی تھا، جس نے ان کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا آسمان تک دیوار، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈرامہ یاد ہو۔ اس کے بعد جو میں یعنی جن کے بارے میں نے کہا تھا، اب اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں تو ان کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہے، بہت لوگوں نے ان کا کلام پڑھا ہے اور بہت لوگوں نے ان کی زندگی پہ بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ امرتا پریتم کا کسی بھی لکھنے والے کے لیے، خاتون لکھنے والے کے لیے اتنا زیادہ خراج تحسین پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ خود بہت بڑے لکھنے والوں میں سے ہیں، اور بڑے صغیر میں ظاہر ہے ان کا جو نام ہے۔ میں اس معاملے میں 2-3 باتیں ہیں جو میں اس معاملے میں کہنا چاہوں گی، کہ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اوپر جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، اس میں ان کے اوپر ظلم بہت ہوئے۔ ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے، آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے، ان کے لیکچرز بہت مشہور ہیں، جو ان کے آخری یعنی کہ شوہر تھے اور بہت قابل آدمی ہے۔ بہرحال تمام مجھے اصل حقیقت تو نہیں پتا کیا ہوئی ہے، اور ان کا نام ہے احمد جاوید۔ اگر آپ ٹائپ کریں تو ان کے لیکچرز بہت زیادہ ہیں، اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں صاحب، یہ ان کے شوہر تھے، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ انہیں تنگ کیا۔ شاید ایک وقت ایسا تھا جب ان کے یہاں کوئی اولاد ہونے والی تھی، اور انہوں نے اس بچے کو ختم کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور بہرحال تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ مجھے ایک انٹرویو اس حوالے سے یاد آ رہا ہے جو کہ عذرا سن رائے نے دیا تھا، جو انور سن رائے کی بیوی ہیں، اور آزاد نظم میں اور جدید نظم میں ان کا بڑا کردار ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ بھی ظاہر ہے سارا شگفتہ سے بڑی قریب تھی، کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے اور تم صحیح کہہ رہے۔ تو سارا شگفتہ نے ان کا یہ کہنا اعتراف کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی، میں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ کچھ لوگ ظاہر ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ ذرا سارے مینٹلی انسٹیبل تھی یا جو بھی تھا، تو ان کے حالات میں ان کا بہت دخل ہے۔ میں نے ایک مضمون اس سلسلے میں جب میں تحقیق کر رہی تھی، مجھے ملا کامران اصغر علی کا، جو یہاں پڑھاتے ہیں امریکہ میں اردو، انہوں نے کافی تحقیقی کام جان ادا پہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے ان کی موت کو کسی اور طریقے سے دیکھا ہے۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سارا شگفتہ اس مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور چونکہ اس مڈل کلاس سے تعلق نہیں تھا ان کا، اور مڈل کلاس کی اخلاقیات سے ان کا تعلق نہیں تھا، لہٰذا وہ کہہ لیجیے مذاق کا، تنقید کا، یا کسی بھی چیز کا بہت نشانہ بنی شعراء کے حلقے میں۔ تو میں مختلف لوگوں کی ذرا ان کا مضمون موجود ہے، اگرچہ کہ میں اس مضمون کو یہ سمجھتی ہوں کہ سارا شگفتہ کی موت کے لیے بالکل ایک نیا پرسپیکٹو تو ہے، اگرچہ کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، کہ چونکہ وہ ان تمام چیزوں سے، اور چونکہ ان کا تعلق اس سوشیو اکنامک کلاس سے نہیں تھا، لہٰذا انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے چونکہ ان کا تعلق اس اخلاقی سمجھ لیجیے دائرے سے نہیں تھا، اس لیے انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال میں ایک اور شاعرہ کی رائے آپ کو بتا دیتی ہوں جو ان کے بارے میں تھی، اور جو ان کے معاصرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے سارا شگفتہ کے لیے ایک لفظ جو بات کہی تھی، یعنی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس موضوع پہ مختلف آراء موجود ہیں، یہ کوئی ایسا بلیک اینڈ وائٹ معاملہ نہیں ہے کہ اس میں ایک دم سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے سارا شگفتہ کے بارے میں کہ انہی کے الفاظ دہرا رہی ہوں کہ کچھ لوگ تو غزل ان کی سنتے تھے، اور کچھ لوگ غزل دیکھتے تھے۔
تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور شورا کے حلقے میں اور خاص طور پر مرد شورا کے حلقے میں، تو ان پہ ایک بہت بڑا یہ مرد شورا پہ، یا جن لوگوں نے ان کے ساتھ ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس میں بڑے بڑے شورا کے نام شامل ہیں، تو یہ ایک وجہ ان کی کہی جاتی ہے خودکشی کی۔ اس میں حقیقت کیا ہے، فسانہ کتنا ہے، میں نہیں جانتی۔ عقیل عباس جعفری نے میرا خیال ہے شاید گزشتہ سال اس موضوع پہ ایک سمجھ لیں ایک بلاگ شروع کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بات بتائی تھی کہ مطلب لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اس معاملے میں۔ تو ظاہر مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھی، اور لیکن آخری اس میں جو رائے تھی وہ انور سن رائے کے بہت مشہور دوست ہیں اور سارا شگفتہ سے بھی قریب تھے، فراز شاید نام ہے ان کا، انہوں نے آخر میں جو رائے دی تھی وہ یہی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عقیل عباس جعفری نے بھی اصل میں یہ جو بحث شروع کی تھی یہ طاہر مسعود کی پوسٹ سے شروع کی تھی، اور طاہر مسعود جو کہ جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں اور شعبہ ابلاغ عامہ میں پڑھاتے ہیں، وہ طارق مسعود کا تعلق بہت زیادہ سلیم احمد کے حلقے سے تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اور اس میں احمد جاوید صاحب کا بھی بہت آنا جانا تھا، تو ان کی رائے ایک طرح سے یہ سمجھ لے کہ ان کا بہت زیادہ جھکاؤ تھا احمد جاوید کی طرف، کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ سارا شگفتہ کو پالش کرنے میں احمد جاوید کا بہت ہاتھ ہے۔ مجھے ظاہر ہے کہ معاملہ سے میں پوری طرح واقف نہیں ہوں، کچھ صداقت ہے اس میں، لیکن پورا سچ کیا ہے یہ تو میرا خیال ہے وہ خود ہی بتا سکتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان کی زندگی پہ تھا، لہٰذا ان کی زندگی پہ ڈرامہ بھی لکھا گیا، اور وہ ڈرامہ بڑا مقبول ہوا تھا۔ جن لوگوں کو یہ ڈرامہ یاد ہے آسمان تک دیوار، اور اس کے بعد اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت ہمدردیاں بھی انہیں ظاہر ملی، شاید ایک وجہ یہ جو تھی کہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ان پہ بڑے ظلم ہوئے۔ اس کے بعد جو میں ایک اور نام جن کے بارے میں لینا چاہوں گی وہ ثروت حسین کا ہے۔ ثروت حسین جو تھے انہوں نے ان کی بھی شاعری اور یا وہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ان کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں، لیکن اتفاق سے ابھی تک ان کا کوئی مجموعہ کلام نہیں آیا ہے۔ عقیل عباس جعفری نے اس معاملے میں یعنی جو اپنی پچھلے میرے خیال مہینے یا اسی مہینے انہوں نے اپنی پوسٹ میں تذکرہ کیا کہ اب ان کے کلام کو کمپائل کیا گیا ہے اور ان کا کلام باقاعدہ یعنی کہ سمجھ لیں کتابی شکل میں شائع ہوگا، اور ان کے کلام کو کئی لوگوں نے پڑھا ہے، اور ان کے کلام کو کئی وقی لوگوں نے پڑھا ہے، جیسے کہ تصنیف حیدر جو کہ میرا خیال ان کا ریختہ سے تعلق ہے، مطلب ایسے لوگوں نے ان کے کلام کی تعریف بھی کی ہے جن کی تعریف کوئی معنی رکھتی ہے۔ تو ثروت حسین کے بارے میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ظاہر ان سب شعراء کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بہت کم عمر پائی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا کسی شاعرانہ ناکامی کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی کے اور حالات کی وجہ سے اور مسئلوں کی وجہ سے، اور جس میں کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارا شگفتہ ہوں اور ثروت حسین، ان دونوں کا مسئلہ یہی تھا کہ انہیں جو بھی ان کے یعنی کہ جیون ساتھی یا جو بھی ان کے شریک حیات تھے ان سے وہ محبت یا توجہ نہیں ملی، یا یہ کہ جو بھی مسائل تھے ثروت حسین کے معاملے میں ظاہر ہے کہ جیسے خاتون نے، وہ خاتون بہت مشہور شاعر ہے، ان کا نام بہرحال ظاہر نہیں کیا گیا جتنے میں نے چیزیں ان کے بارے میں پڑھی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بتا دوں کہ میں نے جہاں سے یہ معلومات لی ہیں وہ رؤف پاریک کا کالم ہے اس موضوع پہ، اور انہوں نے ان سب شعراء کا ذکر کیا ہے، اس میں کچھ انہوں نے افسانہ نگاروں کا بھی ذکر کیا ہے جس کو میں نے حذف کر دیا اس لیے کہ ہمارا موضوع شاعری ہے۔ تو اور انہوں نے ایک خاتون ہے ان کا نام ہے صفیہ عباد، ڈاکٹر صفیہ عباد، ان کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے اردو شعراء میں خودکشی کا رجحان، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ڈاکٹر رؤف پاریک نے کہ انہوں نے یہ معلومات وہاں سے حاصل کی ہے، اگرچہ کہ صفیہ عباد کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ معلومات جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے یا غلط ہے، مثلا یہ کہ انہوں نے عالمی طور پہ جن لوگوں کو شامل کیا ہے خودکشی میں، اس میں ایڈگر الن پو کا نام انہوں نے شامل کیا ہے، ایڈگر الن پو کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی، امریکی ادیب تھے وہ، اور 40 سال کی عمر پائی انہوں نے صرف۔ اسی طرح جیسے ہیمنگ وے کا نام بہت لیا جاتا ہے کہ ہیمنگ وے نے خودکشی کی تھی، اس معاملے میں بھی دو رائے موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیمنگ وے نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ وہ اپنی بندوق کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ انہیں شکاریات سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ بندوق کس طرح سے چل گئی، لیکن وہ خودکشی نہیں تھی۔ تو یہ دو چار باتیں ہیں جو میں نے وہاں سے لی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے راگ رود خواہش مرگ اور تنہا پھول، اصل میں یہ وہی کتاب ہے صفیہ عباد کی
اور اس میں اور یا اردو شعراء میں خودکشی کا رجحان، یہ دونوں کتابیں جو ہیں سوری یہ کی کتاب ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ معلومات ان کے بارے میں موجود ہے۔ ایک نام ہے آنس معین کا۔ آنس معین جو تھے وہ بہت مشہور شاعر ہیں، لاہور کے ادبی حلقوں میں بڑے مشہور ہیں، ظفر معین بلے ان کے صاحبزادے تھے، اور انہوں نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں یا آخری جو ان کی جو بھی انہوں نے چھوڑی یا اپنے والدین کے لیے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں آپ کی نالائق اولاد ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ مطلب یہ کہ خودکشی کی بظاہر کوئی بہت بڑی وجہ سمجھ میں نہیں آئی انس معین کی۔ اور شکیب جلالی کو تو بہرحال میں سمجھ سکتی ہوں کہ انہوں نے زندگی میں خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ جو واقعہ انہوں نے دیکھا ہوتے ہوئے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کسی بچے کا نارمل رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی جو اہلیہ ہیں شکیب جلالی کی، محدثہ خاتون، انہوں نے ان کی خودکشی کے دن کے بارے میں ایک جگہ یہ لکھا تھا کہ شکیب گھر آئے اور بہت روئے اور ان سے ملے اور ان سے بس کہتے مطلب معافیاں مانگتے رہے یا ملتے روتے رہے، اور رونے کے بعد بس پھر وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ دیر بعد سرگودا میں انہوں نے یہ کیا تھا، مطلب ان کے خودکشی کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ریل کے آگے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ ریل کے ذریعے کٹ کے خودکشی کر لی۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی معلومات تھی ان لوگوں کے بارے میں، اور سارا شگفتہ کے بارے میں بس چلتے ہوئے ایک اضافی نوٹ میں یہ دوں گی، آپ کہوں گی کہ ان کی شاعری چونکہ بہت زیادہ انکنوینشنل تھی اور کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ حدود سے آگے کی شاعری تھی، جس کو ہضم کرنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیں تو ان کے بارے میں ایک آپ کو چھوٹی سی فلم مل جائے گی، اور اس میں جس قسم کی شاعری ہے وہ شاید ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ تو ایک تو یہ کہ وہ فارم یعنی کہ حیات سے آگے تھی، یعنی کہ نظم، جو کہ ہمارے یہاں بہت دیر میں اسے ایکسیپٹ کیا گیا، اور دوسرے یہ کہ خاتون اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں تو انہیں بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ آسٹرسائز جسے کہتے ہیں ہونے کا تجربہ ان کا رہا ہے۔ تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کامنٹس ہوں تو بتائیں مجھے، ورنہ یہ کہ یا سوالات ہوں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ۔ تو ایک منٹ، اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور یا کمنٹس کا۔ جس ترتیب سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس ترتیب سے میں انہیں دعوت بھی دوں گا بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں محترمہ فرحین آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہوں یا پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرحین۔ سب سے پہلے تو تلمیذ صاحبہ نے ماشاءاللہ اتنی بھرپور گفتگو کی ہے۔ ہم کافی دن سے چاہ رہے تھے اس موضوع پہ بات کی جائے اور کوئی کمپائل کی جائے کوئی انفارمیشن۔ بہت شکریہ تلمیذ صاحبہ آپ نے بہت ہی جامع انداز میں اس کے اوپر بات کی۔ اصل میں چند ہفتوں پہلے مئی میں ایک نوجوان شاعر جو بقول خود ان کی اپنی ڈیکلریشن کے مارکسسٹ اور ترقی پسند مصنفین میں سے ان کا تعلق، اور لوگوں نے ابھرتے ہوئے اردو کے شاعر کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ ینگ بچہ، بالکل اسٹوڈنٹ، لاہور کی ایک یونیورسٹی میں غالباً MBBS کا طالب علم تھا، اور اس کی شاعری کو کافی پذیرائی بھی مل رہی تھی اور سب کچھ، اور اس نے خودکشی کری تھی۔ یہ ابھی بالکل مئی کی بات ہے، غالباً مئی کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ اور یہ سن کر مجھے لگا کہ اس موضوع پہ بات کی جانی چاہیے، although ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر رہے تھے تلمیذ سے کہ ایک پروگرام آرگنائز کیا جائے گا جہاں پہ اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ اس لڑکے کا نام ہے زین اون عباس، اور زین عباس کے نام سے جو ہے وہ آپ کو اس کی شاعری بھی مل جائے گی اور اس کے بارے میں معلومات بھی مل جائے گی۔ وہ کہ اس کے والدین نے انکار کیا ہے کہ ان کے بچے نے خودکشی نہیں کی ہے، اور غالباً پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا، اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وارثین کے حوالے ایسے ہی کر دی گئی تھی۔ لیکن ایک بہت ہی مایوسی اور ناکامی اور اس قسم کا ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس کے اندر، ڈپریشن بھی بہت کامن ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر زیادہ پاکستان میں بات نہیں ہوتی لیکن ہونی چاہیے۔ اور یہ
اس بچے نے جو ایک ہینڈ ریٹن پرچہ کچھ زین یا آخری شب آخر ہے ایسے کر کے کچھ اس نے لکھا تھا کہ آخری شب ہے کہ بس جانے کا وقت آ گیا، اس طرح کر کے اس نے لکھا بھی تھا، اس کا کوئی ہینڈ ریٹن نوٹ بھی تھا. تو مجھے نا ہمارے عباس صابر صاحب نے کچھ عرصے پہلے ایک تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک شاعری کے محاسن کے اوپر ایک گفتگو کی تھی. اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی تھی جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ متاثر کیا تھا. ان کا تھا کہ آج کل ایک تو جو آپ بات کرتے ہیں اپنی شاعری میں، وہ کبھی کبھی وہ الفاظ جیسے ہمارے لیے دعا بن جاتے ہیں، یا ہمارے الفاظ ہمارے اوپر وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے بہت ہی ڈپریشن کی اور بہت ہی موت کی اور خودکشی کی باتیں کی ہیں، ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے ان کی وفات ہوئی. کچھ لوگوں نے پاگل ہو کے مرنے کی باتیں کی ہیں، ان کی انفارچونیٹلی موت اسی طرح سے ہوئی. تو ان کا تھا کہ آپ جب شاعری کریں تو آپ ایسی شاعری کریں جو کہ یعنی ایک پازیٹیو شاعری ہو. ایک ایگزامپل جان ایلیا کی ہے، جو کہ پوری زندگی میں خیال میں شاید اس امید پہ رہے، یا ان کی شاعری سے یہ لگتا تھا کہ کبھی یہ شخص آخر میں خودکشی کرے گا، لیکن اللہ کا شکر یہ نہیں ہوا. ورنہ جان ایلیا ٹائپ کی شاعری کرنے والے نوجوانوں میں آج کل بڑی، کیونکہ جان ایلیا مشہور ہوئے میں، وہ اسی قسم کی ایک بہت نا امیدی اور بہت ہی سیڈ، بہت ہی ڈپریشن والی شاعری کرتے ہیں. بہت ہی یہ چیز جو ہے نا، اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل درست ہے کہ ہماری باتیں کبھی کبھی ہمارے حق میں دعا بن جاتی ہیں یا بد دعا بن جاتی ہیں. تو یہ پچھلے دنوں کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ شاعر تھے، لیکن کچھ ہمارا آج کل کا ماحول جو ہے اسپیشلی پاکستان میں، ینگ بچوں کے پاس جابیں نہیں ہیں اور چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ مل کے ایک رول پلے کرتی ہیں. اور صرف پاکستان کی بات نہیں، ایکچولی ہر جگہ پر ہی ہے. آج کل ایک اور ایڈڈ فیکٹر جو کہ پہلے نہیں تھا، لوگوں کو جن کو ذہنی طور پہ جو لوگ مایوس ہیں یا نا امید ہیں، اس میں جو ایڈڈ فیکٹر ہے وہ آج کل سائبر بولینگ اور سب کا ہے، ٹرولنگ کا ہے. اور یہ ہم نے عامر لیاقت حسین صاحب کے اس میں دیکھا کہ کتنی زیادہ ان کو ٹرولنگ کی گئی اور کتنا زیادہ لوگوں نے ان کے ساتھ، یعنی اس شخص نے خودکشی نہ بھی کی ہو تو مجھے لگتا ہے معاشرے کی باتوں سے ہی وہ بیچارہ شاید کافی حد تک اتنا مایوس لو پوائنٹ پہ تھا کہ شاید وہی اس کی موت کا سبب بنا ہو. اللہ کو بہتر معلوم ہے. بہرحال بس میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بات کرنی. بہت شکریہ فرین. اور آپ نے جو موت کی بات کی ہے، جب آپ لوگوں کی گفتگو یا تو ختم ہوگی یا تو اس وقت، یا پھر یہ کہ تھوڑا سا اصل میں اس میں مغربی ادب کا اثر بھی شامل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں موت کو بہت عرصے تک شعرا رومانٹیسائز بھی بہت کرتے رہے، خاص طور پر اس طرح کی موت جس میں مطلب یہ کہ ایسی ہو کسی کی محبت میں ہو جائے یا اس طرح کی موت ہو. اور اس طرح کی موت کی یعنی کہ باتیں یا یہ کہ خواہش کا اظہار کئی شعرا نے کیا. بہت سے لوگوں کا انتقال اسائلم میں ہوا، جیسے کہ منٹو. کچھ لوگ اسائلم میں رہے جیسے کہ نظر الاسلام اور یہ کیا کہتے ہیں مجاز. تو یہ اصل میں کچھ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ رومانٹسزم کا ایک جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی بھیڑ سے یا عام لوگوں سے تھوڑے الگ ہوں، اور مطلب آپ کا نارمل کچھ الگ ہے اور عوام کا نارمل کچھ الگ ہے. یہ چیز، اس چیز کا رجحان جن شعرا کو میں نے قریب سے دیکھا ہے ان میں ہے تھوڑا سا. اور یا یہ سمجھ لیں کہ اختیاری ہے یا خود اختیاری ہے، میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک وجہ ہے خودکشی کی. مطلب یہ کہ ایک ایسی اگر وجہ نہیں ہے تو یہ ضرور ہے کہ شعرا کا جو جھکاؤ ہے اس طرف رہا ہے. اب غالب کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں، غالب نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے وبائے عام مرنا پسند نہیں، یعنی کہ جس طرح عام لوگ مر رہے ہیں اس طرح مجھے نہیں مرنا. میری موت کا طریقہ، اور دن تو خیر وہی 365 ہوں گے، میری موت کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے. عام لوگوں کے ساتھ مرنا مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو شاعر کا جو یعنی نارمل ہے وہ عام لوگوں کے نارمل سے ذرا مختلف ہے. ایک عام آدمی تو شاعر ہی چاہے گا کہ اس کی موت بستر پہ ہو جائے،
اور بس فرینڈز اینڈ فیملی سب موجود ہوں اور جو بھی ہے، لیکن شاید شاعر کی یہ خواہش نہ ہو. تو اس محرک کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ شعراء سوچتے بھی مختلف انداز سے ہیں. تو بس یہی میں آپ کی بات پہ کہوں گی، کامنٹ کروں گی. بہت بہت شکریہ. میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ وقت کا خیال رکھیں اور 5 منٹ سے اندر اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس کافی لوگ ہیں بات کرنے کے لیے. تو اگلے میں گزارش کروں گا جناب بریق بھائی. بریق. سب کو بہت بہت السلام علیکم. بہت ہی حساس موضوع ہے اور واقعی میں تلمیذ بہن ہی اس پہ گفتگو کر سکتی ہیں جس طرح انہوں نے تحقیق کرتی ہے ہمارے موضوع پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ میں تو درخواست کروں گا کہ اس کو صرف شعراء تک یہ موضوع اتنا اہم ہو چکا ہے تو مساجد میں اور اسکولوں میں ہر جگہ زیر بحث ہے، تو اس کے اوپر اور تفصیل سے گفتگو کسی اور نشست میں صرف شعراء سے ہٹ کر بھی کی جائے اس پہ کہ ہم عام انسان کیوں اس طرف آ جاتا ہے. یہ بات مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھیے جو شاعر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میری سوچ کے مطابق وہ ایک عام انسان نہیں ہوتا. میں شاعر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے اندر وہ فطری صلاحیت نہیں ہے. وہ ایک ذہین آدمی ہوتا ہے. یہ ذہین لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ شعراء، وہ آخر وہ کیا رجحانات ہوتے ہیں، کیا کس قسم کی وہ نا امیدی اور مطلب کس قسم کی مایوسی ہوتی ہے کہ انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان خود سے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ایک مادی وجود نہیں رکھتا، وہ ایک فکری اور نظریاتی وجود بھی رکھتا ہے. تو وہ پہلے جب کوئی اس کا عمل اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کوئی اس کے ذہن میں اس کا کوئی فلسفہ وجود میں نہ آ جائے. تو تلمیذ بہن کو پہلے تو میں بہت بہت تھینک یو، شکریہ بولوں گا کہ انہوں نے اس قسم کے حساس موضوع پہ گفتگو کی. اس کے بعد جو میں بات سمجھنا چاہوں گا اپنی تفہیم کے لیے، اپنی ذاتی تفہیم کے لیے، کہ یہ ذہین لوگوں میں خودکشی کا رجحان کیوں ہوتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ کیا ایسا تو نہیں ہے جو کہ اب جو نئے سروے آ رہے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جو پہلے جو دیکھیں ازل سے ابد تک خودکشی ازل سے ابد تک رہے گی، جس طرح جرائم ازل سے ابد تک ہیں، لیکن کیا پہلے خودکشی کا رجحان ان لوگوں میں زیادہ ہوتا تھا جو الہام سے دور ہوتے تھے یا جو کسی ان سین میں مطلب بلیو نہیں کرتے تھے، مطلب جو الہام کے قریب ہوتے تھے یا ان سین میں بلیو کرتے تھے، تو وہ اپنی نا امیدی اور مایوسی کے دور میں اس کی طرف مراجعت اس کی طرف رابطہ کرتے تھے یا تعلق پیدا کرتے تھے اور اپنے اس تکلیف کے دور کو کسی طریقے سے اس سے گزر جاتے تھے. اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جبکہ یہ شعراء تو سارے مسلمان تھے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ جب انسان حصی سطح پر، میرا جو اگر سوال بنتا ہے جو میری اپنی ذاتی تفہیم کے لیے، کیا انسان حصی سطح پر اگر ان سین سے یا بن دیکھے جس ہستی پہ ایمان لا رہا ہے اس سے دور ہو جائے تو اس کے اندر مایوسی اس حد تک غالب آ جاتی ہے فلسفے کی سطح پر کہ وہ عمل میں اپنی جان لے سکتا ہے. تلمیذ بہن بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، شکریہ آپ کے سوال کا. میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیے جیسے جن شعراء کی میں نے مثال دی اس میں ایک نام ایسا ہے جو کہ بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ تھے آنس معین. تو آنس معین کے بارے میں یہ مطلب ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ان کے اپنے ملنے والوں میں ایک صاحب تھے جو کہ تصوف سے کسی صوفی سے ان کی بڑی دوستی تھی اور صوفیزم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہوا. اور آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شعراء اگر کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا کسی تجربے کو پڑھتے ہیں تو ان کا انٹرپریٹیشن یا ان کی توجہ بہت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس تجربے کو جذب بھی کرتے ہیں. عام آدمی شاید اتنا جذب رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا جس میں شاعری کی صلاحیت نہ ہو. تو ان سے کسی صاحب نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اصل میں کسی صوفی کا قول ان کے سامنے جسے کہتے ہیں نقل کر دیا یا کوٹ کر دیا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ موت کے بعد کی زندگی کتنی خوبصورت ہے یا موت کے بعد جو کچھ انسان کو ملے گا، ذرا ہم تو دوسری دنیا پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور جزا و سزا بھی. تو اگر کسی انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ موت کے بعد کی زندگی کس قدر خوبصورت ہے، حسین ہے اور اس میں انعام ہوں گے، تو آدھی دنیا خودکشی کر دے. اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس قول نے انہیں بڑا سمجھ لیں کہ ایک محرک تھا ان کی خودکشی کا. لیکن باقی جیسے میں سارا شگفتہ کے لیے کہوں گی، ہاں سارا شگفتہ کا تو کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ چونکہ ایک ایسے حلقے سے ان کا تعلق تھا، اور جیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا انسین یا جسے سمجھ لیں الہام کو جو لوگ نہیں مانتے، تو ان لوگوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ میں ان کے بارے میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتی. البتہ ثروت حسین اور شگیب جلالی، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ ان کا کوئی ایسا سمجھ لیں کہ وہی سے انکار کا کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایسا تصور موجود تھا.
لہٰذا اس بات کا جواب دینا کہ وہ کیوں کرتے ہیں خودکشی، یعنی لوگ کیوں کرتے ہیں خودکشی، مجھے اصل میں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں بی اے کی میں طالبہ تھی اور ایک دفعہ میں بہت مشہور شاعر میرے استاد تھے، تو ایک دفعہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ ایک بات بتائیے سر، یہ بتائیے کہ شعرا کی اور آرٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی نارمل کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے یہ بات کہی بہت ہنس کے کہ بیٹیا نارمل زندگی صرف گدھے کی ہوتی ہے. تو خیر، لیکن یہ کہ اس بات کو تھوڑا سا یعنی مذاق کے علاوہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ شعرا اپنی زندگی کے نارمل کو عام لوگوں کے نارمل سے مختلف رکھتے ہیں اور مختلف رکھنا چاہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام لوگوں سے تاکہ ان کا تھوڑا فاصلہ ہو انٹلیکچولی بھی اور عام چیزوں میں بھی. ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں یقیناً وہ کسی انسین پہ ان کا یعنی جو میں اپنے طور پہ کہہ سکتی ہوں ان کا یقین نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، عجیب سی بات ہے کہ جن لوگوں میں ذہنی بیماریوں کا رجحان، یعنی کہ جو لوگ کا سمجھ لیں تناسب زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ لوگ شاعری کی طرف آتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیز بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو نہ ماننے کی. اور ظاہر جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ رومانٹسزم کی طرف کا بھی اس پہ بہت بہت اثر ہے. اور رومانٹسزم کی جو جتنی بھی مغرب میں جو تحریکیں اٹھی ہیں ادب کے خاص طور پہ، جو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی خودکشی ہوئی ہے یا خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں وہ پچھلی صدی میں ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی تو اردو شعراء موجود تھے اور کیا کیا ان کے اوپر نہیں گزرا. میر کی زندگی کتنی تکلیف میں گزری، غالب ساری عمر اپنی پینشن کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن یہ رجحان آپ کو اس صدی میں یعنی کہ پچھلی صدی میں زیادہ نظر آئے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مغرب سے ہمارے یہاں جو رجحانات آئے ہیں اس میں ذہین لوگوں کا معاشرے کو چھوڑ کے جانے کا بھی ایک رجحان موجود ہے. اور جو میں یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ پورا ہی صرف 100% یہی وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کی. بس میں یہی میں خیال، پتہ نہیں میں نے آپ کی بات کا جواب دیا کہ نہیں، دے دیا ہے؟ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے کسی حد تک احاطہ کر دیا پوری ہاں، سوال. کسی حد تک میں نے جواب دے دیا. جی الحمدللہ، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ بلیم بھائی. اب آپ کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ شہناز سے. شہناز صاحب اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں تو آپ بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم. بہت ہی اچھا یہ ٹاپک ہے اور میں اس پر اتنی زیادہ نالج وغیرہ تو نہیں رکھتی کہ میں اس پر کچھ بات کر سکوں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خودکشی جو انسان اپنے دماغ میں جو اپنے خیالات یا ذہنی بیماری یا کسی وجہ سے یہ خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہاتھ ہمارے معاشرے، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں، ان سب کا بھی بہت ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ہمیں کسی مسئلے میں کسی سے رجوع کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر یہ چیز اب بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ہیلپ لائن ہے یا ڈاکٹرز ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں یا جو کچھ بھی موجود ہے، وہ سب ہمیں اپنے ملک میں بھی بہت زیادہ اویئر کرنا چاہیے کہ یہ سب وہاں ہو اور اس پر لوگ بات کر سکیں آزادی کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے کسی بھی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ شیئر کر سکیں، انہیں کسی قسم کی کوئی شرم وغیرہ محسوس نہ ہو. اور حالات بھی ہمیں اس طرح کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہائر لیول پر کہ جو ہے وہ سچویشنز جو ہے وہ اس طرح کی کریٹ نہ ہوں کہ لوگ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھائیں. مجھے بس یہی کہنا تھا، اور بہت اچھا ٹاپک بہت اچھی طریقے سے کور کیا گیا. I really like it. Thank you so much. شکریہ. بہت بہت شکریہ شہناز صاحب. آپ کے بعد میں گزارش کروں گا سلمان صدیقی سے. سلمان صاحب. جی حاضرین محفل کو آداب. بہت عمدہ ٹاپک، ہمیشہ کی طرح تلمیذ آپ نے جو ہے وہ موضوع کا حق ادا کیا. لیکن آپ اس دوران جو مجھ پر جو ایک کہنا چاہیے، ایک میں تو اس کو بم ہی کہوں گا، میں بم اس لیے کہوں گا، آپ نے ایک جو بم گرایا
وہ اس لیے کہ سارا شگفتہ صاحب جو ہے وہ سارا شگفتہ جو ہے وہ احمد جاوید کی بیگم تھی. یہ جی بات مجھے قطعی نہیں پتا تھی، یعنی کہنا چاہیے کہ کب میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ سارا شگفتہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ہماری کتابوں میں ان کے خاکے وغیرہ جو بھی اگر پاسنگ میں بھی کوئی ریفرنس ہوتا ہے وہ کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں ہوتا. ان کی شعری محاسن کا تو بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے، اور باقی یہی آپ نے جو بتایا کہ ان کی کنٹروورشل لائف جو کہ آخر کے قریب مزید کنٹروورسی کا شکار ہو گئی، اس کے اوپر ہوتا ہے. عطیہ داؤد سے آپ واقف ہیں. عطیہ داؤد نے ان کے اوپر بہت لمبا اور طویل افسانہ لکھا ہے. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، افسانہ کہہ رہا ہوں، افسانہ نہیں لکھا کہ اپنی انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے یا اپنا تاثر لکھا ہے اپنی دوستی کا سارا شگفتہ کے ساتھ. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو یہ دونوں تھوڑے عرصے کے لیے کراچی میں فلیٹ میٹ یا روم میٹس بھی تھیں. لیکن اب یا تو یہ بات میرے بالکل ذہن سے نکل گئی یا میں وہ کنیکشن نہیں بنا سکا کہ وہی احمد جاوید صاحب ہیں. مگر بہرحال احمد جاوید صاحب تو میرے لیے، جہاں تک میں نے ان کو پڑھا ہے اور سنا ہے، اور کافی کچھ سنا ہے میں نے ان کا، وہ جو سمجھے آج کے دور میں مشرقی علوم کے اوپر جتنی دسترس ان کی ہے کم ہی کسی کی ہوگی. بالکل عربی، فارسی، اردو سے لے کے اقبال تو خیر وہ اس سے ہیں ہی، لیکن جس طرح وہ تشریح کرتے ہیں اور جس قدر علمی گفتگو وہ کرتے ہیں، صرف اس کو بالکل سمجھنے کے لیے ایک الگ معیار چاہیے جو ہمارے یہاں معدوم ہو چکا ہے. تو آپ نے جو یہ تعلق بیان کیا، میں بالکل سکتے میں رہ گیا. ویکیپیڈیا کھولا تو اس میں بس یہ لکھا ہے کہ شادی ان کی سارا شگفتہ کی پہلی شادی میٹرک فیل کرنے کے بعد بہت جلدی کر دی گئی تھی، اور ان کے بعد ان کی ایک بچی کی جس طرح پیدائش آپ نے کہا کہ وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، جو بھی خیر وہ مسئلہ تھا. اب کیا یہ وہی احمد جاوید صاحب ان کے پہلے شوہر تھے؟ یہ علم ہے آپ کو؟ جی اوکے. تو بہرحال یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے، کیونکہ احمد جاوید صاحب بھی ایسے شخص نہیں ہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی پہلی اوائلی عمر جو ہے آپ نے رندی میں گزاری، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا اس کی طرف آگے مذہب کی طرف. وہ تو بہت پہلے 60s سے مولانا عبد الایوب دہلوی کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، بہت پرانے. وہ تو سمجھا کہنا چاہیے ہمیشہ سے ہی صحیح روش پہ تھے. جی تو بہرحال یہ تعلق سب کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہو کہ میں تو بالکل اس وقت شدید ایک اس کی عالم میں ہوں، تھوڑی کنفیوژن کے عالم میں ہوں. لیکن بہرحال اس کے اوپر مزید کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی. اور اس کے علاوہ جو ویکیپیڈیا پہ ہی دو لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق لکھا ہوا ہے، وہ بھی ان میں سے ایک کو تو میں واقع ہوں، افضال احمد سید کا بھی نام لکھا ہوا ہے آئی تھنک ایز اے پارٹنر. اب وہ پارٹنر سے مراد ان کی شادی تھی یا جو بھی تھا، لیکن افضال احمد سید بھی ایک ہمارے ایک بڑے نام. تو بہرحال بات تھوڑی خانگی کی طرف چلی گئی ہے، لیکن اگین سوسائڈ جو ہے وہ خانگی معاملات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو آپ کی جو پرسنل لائف ہے اسی کے لیے ہوتی ہے، تو یہ انوائڈیبل ہے. مگر بہرحال افضال احمد سید ہی بہت بڑا نام ہے. تو بہرحال مختصراً یہ اس کے اوپر مجھے پرسنلی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے سارا شگفتہ کو نہیں پڑھا، میں نے پاسنگ میں ان کے بہت بے شمار ریفرنسز پڑھے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے ان کو قرار دیا کہ بھی چونکا دینے والی شاعری کر کے مشہور ہونے والے، اس طرح افسانوں میں واجدہ تبسم کا نام لیا جاتا ہے، اس طرح کی یہ تھیں، ان میں کچھ تھا نہیں، اور بس ایسے ہی ہے، اور وہ امریتا پریتم نے مشہور کر دیا. لیکن بہرحال ان کو صحیح طرح سے پڑھ کے ڈٹرمن کرنا، اور پھر یہ جو ایک الگ اینگل آج سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیل کی کسی وقت موقع ملا تو میں دیکھوں گا کہ کیا وجہ، کیا سبب ہوا اور اس کے پیچھے کیا کچھ اویلیبل ہے اگر مزید تفصیلات لی جائیں تو. مگر اوور آل بہت ہی انٹرسٹنگ. ثروت حسین اور شکیب جلالی دونوں کا میں نے صرف نام سنا ہے، ان کو نہیں پڑھا. اچھا، میں انٹرسٹنگلی آپ نے ساغر نظامی نہیں صدیقی ہاں ساغر صدیقی کا ذکر نہیں کیا. ان کو خودکشی میں نہیں شامل کیا جاتا ایز سچ. ان کی موت بھی بڑا حادثہ تھا اردو ادب کے لیے، کہ وہ بس اپنی ایک کہنا چاہیے بیگانہ سی کیفیت میں خود ہی چلے گئے. آئی تھنک سردیوں کے دنوں میں شاید ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کو کیا خودکشی کے زمرے میں نہیں شامل کیا جاتا جن لوگوں نے خودکشی کی؟ جی ہاں، میں اصل میں اس بات کا وضاحت کر دوں کہ میں نے جہاں سے معلومات حاصل کی ہیں، تو میرے جو 2-3 سورسز ہیں، اس میں ایک رؤف فارق کا آرٹیکل ہے، ایک کامران اصغر علی کا آرٹیکل ہے، اور ایک جو ہے تھوڑی بہت جو میں ان کی راگ رود خواہش مرگ اور تنہا پھول. تو یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر صفیہ عباد کی، یہ کتاب
تک میری ظاہر رسائی نہیں ہوئی، یہ کتاب موجود نہیں ہے، ریختہ پہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں میں نے ایک ریویو پڑھا تھا. یعنی یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے بس معلوم ہو سکا کہ یہ اس موضوع پہ کیا کچھ دستیاب. اور سارا شگفتہ کے لیے بھی جیسے میں نے آپ سے بات کی، اس لیے اور اس لسٹ میں اتفاق سے ساغر صدیقی کا نام نہیں تھا. رؤف فارغ نے جو فہرست اپنے کالم میں جن شعراء کا ذکر کیا، جن لکھنے والوں کا ذکر کیا، اس میں ان کا نام نہیں تھا. تو اسی لیے میں نے بھی اس کو ظاہر ہے جس چیز کے بارے میں نہیں جانتی تھی، میں نہیں چاہتی کہ میں اس موضوع پہ کوئی بات کروں. اچھا، نہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرے ذہن میں ایک سوال اور کلیئرٹی مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگین وہ تو ایک بے گھر کی کیفیت میں بہت عرصہ انہوں نے گزارا، تو پتہ نہیں ان حالات کی وجہ سے اگر سوال ہو بھی گیا تو ان کو اس میں شامل کریں گے کہ نہیں. لیکن بہرحال بس میں بات اپنی یہیں ختم کروں گا، اور ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ آپ کی تحقیق کا اور اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. شکریہ. سلمان کے بعد میں اب گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر عامر سلمان صاحب سے. عامر سلمان سے. بہت شکریہ. بس میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا فیکٹ جو مجھے بڑا موونگ تھا میرے لیے، جب میں بفلو میں تھا ٹریننگ کے اندر، تو میرے پروفیسر تھے اینتھنی پریزنا، جو کہ بہت زیادہ اچھے انسان تھے، بہت خوبصورت گھر تھا. ایک دفعہ جب میں ان کو وزٹ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی وش آئی ہیڈ نون کہ ڈپریشن جو ہے وہ اتنا بڑا ٹول لیتی ہے. تو ان کی وائف نے سوئسائڈ کمٹ کی تھی، اور کوئی مطلب obvious ریزن نہیں تھا. بہت خوبصورت گھر، ہر چیز، بچے. تو ہم ایک تو ہوتی ہے ایکسوجینس ڈپریشن، جس طرح انہوں نے شکیب جلالی کی بات کی، کوئی واقعہ ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اینڈوجینس ڈپریشن بھی ہوتی ہے، جس میں آپ کے دماغ کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ آپ کے انٹرنلی، آپ اینڈوجینس مینس کہ خود ہی آپ کے اندر جنریٹ ہوتی جاتی ہے ڈپریشن. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے کہ جب سوئسائڈل آئیڈیشن کوئی میل ایکسپریس کرے، مرد، تو ان کے اندر سوئسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی فیمیل کرے تو ان میں اتنا نہیں ہوتا. تو جبکہ میڈیکل کے اندر بھی جیسے ہی ہم کو کوئی میل اگر سوئسائڈل آئیڈیشن دے تو ہم فوراً اس پہ ایکٹ کرتے ہیں، پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، جانے نہیں دیتے آفس سے. مگر فیمیلز کو کئی دفعہ وہ ان کا جو کنورشن ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ بہت خوبصورت بات تھی، اور شکیب جلالی کی جو بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کلیئرلی جو ہم کہتے ہیں ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر، جس کے اندر وہ ایک سٹریس تھا ان کے دماغ کے اندر، وہ بار بار جو پوسٹ ٹرومیٹک، جس طرح آپ کو افغان وار وغیرہ کے اندر بھی اب نظر آتا ہے، یو ایس آرمی کے اندر ایک بڑی کامن چیز ہے. مگر ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کا کوئی ایکسوجینس فیکٹر نہیں ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کو اینڈوجینس ڈپریشن بھی ہوتی ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. مگر اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اس سے محفوظ رکھے ان باتوں سے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کی میں ایک بات سن رہا تھا، تو لہٰذا انہی کا ریفرنس ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی کمانڈر کو بھیجا لوگوں پہ بنا کے سربراہ، انہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے اس کا ذکر کیا. تو وہ کمانڈر کی باقی فوج سے 4-5 لوگ جو تھے ان سے لڑائی ہو گئی، تو کمانڈر نے ان کو آرڈر دیا کہ تم یہ ریت کھولو. تو انہوں نے ریت کو کھود کے ایک چھوٹی سی گھاٹی سی بنا دی. پھر کمانڈر نے کہا اس میں آگ لگا دو، تو انہوں نے آگ لگا دی اس سے پتھر جاڑ کے. پھر کمانڈر نے کہا اب اس کے اندر چھلانگ لگا دو تم سب. تو ان سب نے کہا کہ نہیں، آپ کا ہم پہ اتنا اختیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا ہے، تم کو میری بات سننی چاہیے. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو معاملہ پھر جب واپس وہ آئے مدینے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ آگ میں اگر کود جاتے تو یہ آگ میں ہی رہتے. یعنی کہ although کہ ان کی خودکشی نہیں تھی ایگزیکٹلی، مگر پھر بھی اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے اور وہ آگ سے نہ نکل سکتے. تو ویسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ اسی حوالے سے تھا، تو اس کا میں ذکر کروں. اور باقی یہ کہ بہت بہت شکریہ ایسی تحقیق کرنے کا، اور ہم لوگوں کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر کوئی میل، ایڈلٹ میل سوئسائڈل آئیڈیشن ایکسپریس کرے
تو that really means he needs help and he needs help soon. اور اگر کبھی آپ جائیں سیکیٹرک ہاسپٹلس کے اندر تو جو سوئسائڈ روم ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو حیران ہو جاتے ہیں. ان کی دیواریں بھی جو ہیں وہ راؤنڈ ہوتی ہیں، کوئی کونے نہیں ہوتے، اور وہ ان میں اس کو بند کر دیتے ہیں مریضوں کو، کیونکہ اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ they can use anything and everything to kill themselves. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہم کو اس سے اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے. باقی یہ کہ شاعری وغیرہ کا جو ہے کہ 6 سال پہلے مر جاتے ہیں، اس کا اگر ریفرنس مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اس کے لیے آپ کو ریئلی ڈبل بلائنڈ اسٹڈی چاہیے ہوگی ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ لائک دیٹ، اور کنفاؤنڈنگ فیکٹرز، اور اتنی زیادہ کلیئرلی اگر اس طرح کی کوئی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سائنٹیفک انفارمیشن چاہیے. یو کین ناٹ جسٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، اٹ ساؤنڈز لائک اے میڈیکل اسٹیٹمنٹ جس کا جو ہے تھریش ہولڈ اور انٹرپریٹیشن بہت ہائی ہے. تو میڈیکل گریڈ ریسرچ جو ہے اس میں ڈبل بلائنڈ اسٹڈی، اسٹیٹسٹیکل انالیسس، کنفاؤنڈنگ فیکٹر، کیا کیا کچھ کنٹرول ہوا ہے جو کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایون ممکن ہے. کیونکہ ٹو کنڈکٹ اے اسٹڈی آف دس میگنیچیوڈ you will probably need a statistician advice, but probably you are looking at 60 to 70,000 people in each arm. So 60 سے 70,000 شاید اور 60 سے 70,000 نارمل پاپولیشن، اور اتنے زیادہ فیکٹرز کو کنٹرول کرنا میرے خیال کے سائنٹیفکلی ممکن ہے اتنی بڑی انفلوئنس نکالنے کے لیے. باقی اللہ تمام شاعروں کو خوش اور آباد رکھے. اور جس طرح ہم نے اردو گھر میں بلایا تھا اپنے دوست شاعر احمد عطا اللہ کو، تو ان سے گفتگو کے دوران اس نے کہا تھا کہ میری شاعری میں ہجر ہے ہی نہیں. تو میری شاعری میں صرف اچھی چیزیں ہیں، میں ہجر کی شاعری کرتا ہی نہیں. اور اگر اس کے شعر بھی آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہجر کا ذکر ہو. سارے کا سارا جو ہے وہ کہتا ہے میں وصل کا یا ہوس کا قائل ہوں، میں عشق اور ہجر کا قائل ہی نہیں ہوں. تو مختلف طرح کے ماحول ہیں، اور کئی شاعروں سے ہماری دوستی ہے، اور وہ عموماً کافی اسٹیبل پرسنالٹیز ہیں. یا ہو سکتا ہے میں انسٹیبل ہوں تو مجھے وہ اسٹیبل لگتے ہیں، مگر کافی نارمل پرسنالٹیز ہیں، نارمل انالیسس ہیں. کئی دفعہ ان کے ساتھ صوفیانہ گفتگو بھی ہوتی ہے تو بڑی بصیرت افروز ہوتی ہے. کئی دوستوں سے بات ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ. شکریہ. چلیے نا ڈاکٹر عامر، آپ کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے، ان کے اظہار خیال سننا چاہتے ہیں. صوفیہ ضمیر. سب سے پہلے تو میں تلمیز بہن کا شکریہ ادا کروں گی. بہت ہی جامع ان کی تحقیق تھی ہمیشہ کی طرح، اور بہت ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، اور وہ بہت ٹرو ٹو ٹاپک رہی، اور انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح احاطہ کیا مضمون کا اور موضوع کا. میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو جلدی اپنی بات کو ختم کروں. ایک تو شاید جو میں بات کہہ رہی ہوں پہلی بات وہ ایک الگ موضوع ہو اپنی ذات میں. وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ if you want to be creative, make yourself miserable. تو کیا ایسا ہے کہ تخلیقی صلاحیتیں اپنے عروج پہ اس وقت ہوتی ہیں جب ایک انسان ناسودہ ہو، آزردہ ہو، اور اس کی زندگی میں جیسے جیسے برے حالات آتے جائیں، مفلوق الحالی، شکستہ حالی، وہ اتنا ہی اس کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس جیسے ابھی ڈاکٹر عامر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ریسرچ ہونی چاہیے، تو اس پہ ایکچولی لوگوں نے ریسرچ کی، اور میں نے بھی اس کو ڈھونڈا اور پڑھا، اور یونیورسٹی آف ڈنمارک میں بھی ریسرچ ہوئی ہے. اور انہوں نے جو مشہور موسیقار ہیں بیتھوون اور موزارٹ، ان کے خطوط دیکھے، اور دیکھا کہ جب وہ برے حالوں میں تھے تو اس وقت جو انہوں نے میوزک کمپوز کیا وہ بہت بہتر تھا بنسبت اس کے جبکہ ان کے حالات بہتر ہوئے. تو ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ از دیر اے لنک بٹوین misery اینڈ کریٹیوٹی. پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ جب تاج محل بنایا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب ان معماروں کے بھی محبوب ہیں یا جو ان کی اسپاؤسز ہیں ان کو ختم کر دو تاکہ وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں، تب وہ اتنا اچھا کوئی مانیومنٹ بنا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے فکشن اور اے ٹیل، بٹ یہ ایسی باتیں مشہور ہیں. تو یہ میرا پہلا سوال ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے بھی 4-5 نام لیے جو کہ تقریباً تحقیق ہے کہ ان لوگوں نے، اور یہ اس پر سند ہے کہ ان لوگوں نے خودکشی کی، اور اگر ایک نام بھی ہو تو we will call it one too many. لیکن
شاعر تو ہزاروں ہیں اردو ادب میں. تو اردو ادب میں اگر 3 4 5 شاعروں نے خودکشی کی ہے تو شاید ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو کے شعراء میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے. لیکن جس بات کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے خودکشی نہیں کی, جن کی موت کو خودکشی نہیں کہا جا سکتا, لیکن انہوں نے جو زندگی گزاری وہ اتنی سیلف ڈسٹرکٹیو تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں شراب نوش, کثرت شراب نوشی تھی, اس میں سبسٹنس ابیوز تھا, نشاور ادویات کا استعمال تھا, شدید مایوسی میں پڑے رہنا, اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے کچھ کوشش نہ کرنا, کہ وہ ان کی مفلوق الحالی اور شکستہ حالی ہی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو اس میں جس طرح سلمان نے کہا ساگر صدیقی کا نام آتا ہے, اور بھی کئی نام ہیں. جب میں نے ابن انشا پہ مضمون پڑھا تھا تو ابن انشا جیسی شخصیت جس سے ہم تو ہمیشہ ان کے خوشگوار کالم, ان کی موسیقیت والی شاعری سے ان کا ہمارے ذہن میں ان کا تصور آتا ہے, لیکن اگر آپ ان کا بھی ان کے خطوط دیکھیں اور ان کی تحریروں جو انہوں نے کہیں کہیں پہ کچھ اپنے دوستوں کو لکھی ہیں, تو انہوں نے تو زہر بھی خرید لیا تھا اپنی جان ختم کرنے کے لیے, اور یہ انہوں نے 25-26 سال کی عمر میں کیا تھا, اور وہ اتنا تنگ آ چکے تھے اپنی زندگی سے. تو یہ کئی شعراء میں خودکشی کا رجحان تھا جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں, کہ ان کی موت شاید خودکشی نہ ہو, لیکن وہ اس راستے پہ ضرور تھے, اور ایونچولی اٹ لیڈ ٹو دیئر ارلی ڈیمائز. اگر ہم اختر شیرانی کو دیکھیں, انتہائی کثرت شراب نوشی جس سے بالآخر ان کا انتقال ہوا. اگر ہم مجاز کو دیکھیں تو نشے میں دھوت ان کا جو ان کی موت کے حالات ہیں کہ نشے کی حالت میں وہ ایک ریسٹورینٹ کی چھت کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور سارے دوست چلے گئے, اور وہ وہاں ٹھنڈ ان کو لگی, اور دسمبر کا مہینہ تھا, اینڈ ہی پاسڈ اوے ان دیٹ اسٹیٹ. ان کو نمونیا ہوا شاید. مجید لاہوری کو دیکھیں جو مزاحیہ کالم لکھتے تھے, لیکن بہت زیادہ شراب نوشی اور بہت زیادہ انہوں نے اپنا وزن بڑھا لیا تھا. تو یہ میرا جی کو دیکھیں, میرا جی کی زندگی, اور میں آپ نے منٹو کا بھی نام لیا, تو یہ بہت سارے ایسے شاعر و ادیب ہیں جن کی زندگی اتنی ناسودہ تھی یا انہوں نے خود بنا لی تھی بقول آپ کے کہ ان کا نارمل الگ تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں شاید اس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ کن شعراء میں واقعی خودکشی کا رجحان رہا ہے. انہوں نے خودکشی کی نہیں, بٹ ایونچولی وٹ ایور the choices they made, it led to their sad demise. اور ایک تیسری چیز جو بالکل ٹینجنشل ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ شعراء نے خودکشی نہیں کی, لیکن جو ان سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے خودکشی کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. فراق کا نام آ جاتا ہے کہ وہ اتنے آف بیٹ تھے, اور ان کی ایسی حرکتیں تھیں جس کو کہتے ہیں نا قبیحانہ عادات, کے ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی اپنے باپ کی ساری. یہ اگین یہ سب میں نے پڑھا, یہ تحقیق تو میری بھی نہیں ہے, میں نے بھی کتابوں میں ہی پڑھا ہے. یا پھر سنتوش آنند جو کہ لیریسسٹ ہیں, ان کی مفلوق الحالی ہوئی, ان کے بیٹے میں ٹرانسفر ہوئی, اور بیٹے بہو دونوں نے خودکشی کر لی. تو I mean it's nothing to laugh about, I'm sorry, but it's I'll call it an, جس طرح رؤف پاریک نے بھی وہ ڈان کے آرٹیکل میں کہا, he called it an occupational hazard. So maybe یہ واقعی آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ جب آپ شاعری اور تخلیق کرتے ہیں تو ایونچولی آپ کے دماغ کا شاید وہی حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کریٹیوٹی کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان خیالات کی زیادہ یہ پروان چڑھتے ہیں. اور آخر میں جو فرحین نے بات کہی تھی کہ ایسی دعا نہ کریں, اپنی شاعری کو دعا نہ بننے دیں, تو اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ سیلف فلفل پروفیسی کی ہے شاید, کہ جب آپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو وہ سچ ہو جاتی ہے. تو بس میں اسی پہ بات ختم کرتی ہوں. شکریہ. اچھا, شکریہ صوفیہ, آپ نے جو بات کہی میرے بارے میں. اچھا, آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کریٹیوٹی کا کرب سے کوئی تعلق ہے, تو اس بات کی تو تصدیق بہت شعراء نے کی ہے. مثلا اقبال نے کہا ہے نا, موت جائے فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو جب تک اب وہ خون جگر, یا تو کوئی آپ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بڑی مادی ہو اور آپ اس کو تکلیف کو برداشت کریں اور پھر آپ کو پتا چلے کہ کیا چیز ہے. دوسرے یہ کہ موجہ فن, یا یہ کہ آپ کے جیسے حالات خراب ہیں, فاقے ہو رہے ہیں گھر میں یا جو بھی ہے. لیکن مجھے جو بات محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح بہترین تخلیقات سامنے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اصل میں تخلیق کا جو وقت تھا شدید تکلیف کے عالم میں, چاہے وہ مالی ہو یا چاہے گھر خانگی ہو یا کچھ ہو, وہ ان کے لیے نکاس کی اہمیت رکھتا تھا, نکاس کی حیثیت رکھتا تھا. تو اور وہاں ان کا جذبات کا بہترین طریقے سے نکاس ہوا. اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں ہے تو صحیح, تخلیق کا کرب سے تعلق ہے, بغیر
بغیر تکلیف اٹھائے، یعنی کہ جو میرا خیال ہے کہ انسان کو راحت کے معنی بھی نہیں پتہ چل سکتے، تو جب تک انسان کو راحت کے معنی نہیں پتہ چل سکتے وہ تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے چونکہ انہیں کلام پہ قدرت بھی ہوتی ہے شعراء کو، تو یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہاں اس بات کو جیسے کئی شعراء نے یہ بات کہی ہے جہاں تک اچھا، تو یہ شاید اس کا میں یہی جواب دوں گی کہ ہاں تخلیق کا تکلیف سے یا تخلیق سے مطلب یہ کہ رشتہ ہے، چاہے وہ کچھ لوگ کہیں شاید یہ کمزور ہے، کچھ لوگ کہیں نہیں کمزور ہے، لیکن یہ کہ پہلی بات تو ہے کہ بغیر محنت کے تو کچھ بھی تخلیق نہیں ہو سکتا، اور اس محنت میں اگر شدید تکلیف بھی شامل ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. دوسری بات آپ نے دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ ان شعراء کے بارے میں تھا جنہوں نے براہ راست خودکشی نہیں کی لیکن ایسی زندگی جی کے. ہاں بالکل، اس میں بہت لوگ ہیں، اس میں منٹو ہیں، اس میں مجاز ہیں جو 2 افراد ہیں کہ ان کے گھر والے بھی سارے اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ، اور اختر شیرانی بھی، کہ ان کے والد نے آنکھ کر دیا تھا انہیں ان کی شراب نوشی کی وجہ سے. ان کے والد جو تھے حافظ محمود شیرانی بہت بڑے عالم دین تھے اور عالم اردو کے بھی بہت مشہور اسکالر تھے. ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں پنجاب میں اردو خاص طور پر، ایک بہت تحقیقی کتاب ہے ان کی. تو لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ سیلف نیگیشن جو ہے وہ تو شاعری میں بہت عام، یعنی اپنی ذات کی نفی. اس طرح نہیں کہ میری شاعری کو کوئی برا کہے، لیکن یہ کہ میں اپنی ذات کو اس مقام پہ لے آؤں جہاں مجھے اچھے اور برے کی، جیسے انہوں نے کہا ہے نا فراق نے کہ اب نہ خوشی کی ہے خوشی، غم کبھی اب تو غم نہیں. تو شاید یہ وجہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر شراب نوشی بھی ہے تو شراب نوشی میں جو بھی ہے اس کے، چاہے میں اس کے اچھائیوں برائیوں کی بات نہیں کر رہی، اس میں ایک سرور تو ہے بہرحال، چاہے زندگی بہرحال اسے پینے میں یا جو بھی شرابیوں کا جو بھی تجربہ ہے اس میں سرور تو ہے. تو بہرحال اتنا میں نہیں سمجھتی کہ اتنی زیادہ سیلف نیگیشن بھی ہے، لیکن ہاں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اپنے گھر والوں کو پریشان رکھا. یہ بہت عام شکایت ہے شعراء سے. زیادہ تر شعراء اس معاملے میں جو ہے وہ اچھے نہیں. جیسے مجاز کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ مجاز نے ایک دفعہ، جو لطیفہ ہے بہت مشہور کہ جوش اور مجاز زورت دونوں ہی شراب نوش تھے اور دونوں کافی پیتے تھے. تو جوش نے کہا ایک دفعہ کہ مجاز تم اتنی پیتے ہو، تم اپنی سعادت کو کنٹرول کرو اور تم ایسا کیا کرو کہ گھڑی سامنے رکھ کے پیا کرو تاکہ تمہیں پتا ہو کہ بھئی اتنی دیر پی لیا، وقفہ آ جائے. کل آپ گھڑی کی بات کرتے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے گھڑا سامنے رکھ کے پیوں. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، میرا خیال ہے خاص طور پر کچھ شعراء اس معاملے میں بہت محتاط ہیں. انہوں نے اپنے شراب کو اور اپنے لکھنے کو الگ الگ رکھا اپنی زندگی کو. کچھ لوگوں نے نہیں رکھا، کچھ لوگ اس تمیز کو برقرار نہیں رکھ سکتے. بہت سے ایسے لوگ تھے، یعنی اس لائن کو جو ہے اس کے درمیان جو فرق ہے اس حد فاصل کو قائم نہیں رکھ سکے. انگریزی کے جو ناول نگار خاص طور پر جیسے ولیم فاکنر کے لیے کہا جاتا ہے کہ بے انتہا شراب پیتے تھے لیکن لکھتے وقت شراب نہیں پیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس آدمی کی پتہ نہیں کتنی 20 کتابیں شائع ہوں اسے کتنا زیادہ لکھنا پڑتا ہوگا. لکھتے وقت وہ اپنے آپ کو بہت محتاط رکھتے. تو کچھ لوگوں نے اس معاملے میں جو اپنی زندگی میں احتیاط نہیں رکھتے ہوں گے، جو لوگ وہ شراب کے معاملے میں بھی احتیاط نہیں رکھتے، وہ شعراء. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ دن رات کوئی مطلب یہ کہ کوئی ان کے اوپر وقت کی یا کسی معاملے کی قید نہیں ہے شراب نوشی کے معاملے میں. انہوں نے اپنے آپ کو، اور منٹو کے بارے میں تو بہت ان کی میں نے ان کی جو اہلیہ ہیں صفیہ، انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. کہنے ایک زمانہ یہ آ گیا تھا کہ منٹو کو جب شراب نہیں ملتی تھی تو وہ اسپرٹ پینے لگے تھے. اور وہ کہنے اتنی نفاست تھی ان کی طبیعت میں، اور وہ اسپرٹ کو باتھ روم میں چھپا کے رکھتے تھے. جو آدمی اتنا زیادہ اپنے سراؤنڈنگ کا یا صفائی کا ان چیزوں کا خیال رکھے، وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اپنے شوق کی وجہ سے. اور ظاہر ہے ان کا انتقال بھی پاگل خانے میں ہوا. تو اس معاملے میں میرا یہی خیال ہے کہ جو لوگ بے احتیاط ہوتے ہیں وہ شراب کے معاملے میں بے احتیاط ہی ہوتے ہیں، اور اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک عادت کو شروع کر دیں تو حد فاصل کو بہت جلدی کراس کر لیں. تیسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ جن لوگوں کے گھر والوں نے خودکشی کی، یہ سوال تھا نا آپ کا؟ نہیں سوال نہیں تھا، صرف کامنٹ تھا. ہاں کامنٹ تھا. ہاں یہ بات تو ہے. یہ تو بہت کم ایسے شعراء ہیں، مطلب یہ کہ فیض احمد فیض بھی مطلب یہ کہ ظاہر پیتے تھے، لیکن یہ کہ ان کی میرڈ لائف پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، ان کی خانگی زندگی پہ بھی اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، ان کی شاعری پہ بھی اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ میرا خیال ہے وہ ایک منضبط آدمی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ضابطے کو برقرار رکھا.
کچھ لوگ بالکل نہیں پیتے، جیسے احمد ندیم قاسمی، انہوں نے کبھی، ان کی جو زندگی تھی وہ بہت سے کہتے ہیں کہ ایک عام نارمل فیملی کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس جیسی ان کی زندگی تھی. تو میرا خیال ہے یہ شاید پرسنالٹی پہ بھی، آدمی کی شخصیت پہ بھی اس کا انحصار ہے کہ وہ خود کیسا ہے اپنے معاملات میں، اور جیسا وہ ہوتا ہے وہی چیز میرا خیال ہے شراب نوشی میں آتی ہے. لیکن میں اس معاملے میں بہت زیادہ یقین سے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس معاملے میں میرے کوئی معلومات نہیں ہے. تو میں اگر کوئی بات کہوں گی تو وہ اندازہ ہی ہو سکتا ہے لیکن یقینی نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں آپ کی بات کا. اچھا آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی بہت شکریہ، بالکل جواب دیا ہے. اچھا جی بہت شکریہ آپ کے جواب. ہاں چلیے بہت بہت شکریہ. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اب میں حسن زیدی صاحب آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. حسن زیدی صاحب. جی بہت لطف آیا ان کی گفتگو سن کے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، لیکن اس لحاظ سے میری نالج تو کچھ نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ زندگی میں پازیٹیو ہی سوچتا ہوں، اور جتنے لوگوں نے کمنٹ دیے وہ سب قابل احترام ہیں اور ہم ان سے محظوظ ہوئے. میرے خیال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میری نالج اس معاملے میں کافی محدود ہے، اور جو کچھ میں نے سنا وہ کافی میرے لیے نالجبل تھا. بہت شکریہ تلمیز بہن، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس ٹاپک کو نبھایا. شکریہ بہت. حسن بھائی کے بعد جن کا نمبر آتا ہے میرے لسٹ پہ وہ آئی فون 1 کے نام سے ہے. دیکھیں اگر آپ کا نام نظر نہیں آ رہا پارٹیسپینٹ لسٹ پہ تو آئی فون 1 اپنے آپ کو ذرا انٹروڈیوس کر لیں اور پھر بات کر سکتے یا کر سکتی ہیں. آئی فون 1 جو بھی ہے اپنے آپ کو اپنی شناخت کرا دیں پلیز. جی فرمائیے. میں اکرم بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم کرنا تھا کہ کہیں میرے نام سے آئی فون جو ہے میرے نام سے آیا ہو تو پھر میں اسے پاز کر دوں گا تو آئی فون 1 بات کر لے گا، ورنہ شاید میرا فون نہیں آپ ہی ہیں، آپ ہی اکرم بھائی. اب فرمائیے. اچھا جزاک اللہ خیر. بہت اچھی میٹنگ سننے کو ملی، لیکن میرا جو نظریہ یا جو کچھ ہے وہ اس سے ذرا سا مختلف یہ ہے کہ جو جس ٹاپک پر یہ بات ہو رہی ہے اس سے چونکہ لوگ چلے گئے ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ ہماری پکڑ میں ہو بعد میں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں کیا بات کی. لیکن اس کا پازیٹیو پہلو جو میں یہاں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس قسم کی کسی سچویشن کو دیکھیں تو ہم پازیٹیولی ان کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتے ہیں اور اس شخص کو کس طرح اس سچویشن سے بچا سکتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل ہے وہ معاشرے کا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اس سے پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں، بلکہ شروع سے ہی ان تمام گفتگو کے دوران یہ باتیں آئی ہیں کہ بلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانتے ہوئے جبکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شخص ایک سچویشن سے گزر رہا ہے، اور چاہے وہ ادب سے ہو یا نہ ہو کسی اس کی پرسنل سچویشن سے، سب سے پہلے تو اجتناب کرنا چاہیے ہمیں اس سے بلنگ کا، بلکہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے پازیٹیو وے میں اسے اس سچویشن سے نکالنے کا. ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسری بات بڑی اچھی جو ابھی ایک مقرر نے کہی تھی کہ اس صدی میں کیوں اتنا رجحان ہے اور اس صدی میں جو پچھلی صدی تھی اس میں کیوں نہیں تھا، جبکہ بڑے بڑے شعراء کا بھی نام لیا اور وہ بھی ان سچویشن سے گزر رہے تھے. تو میں کچھ یوں سمجھا ہوں کہ اس صدی میں ادب سے جو تعلق ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہے بنسبت اوپر کی طرف جانے کے یا بیلنس رہنے کے. تو اس وقت جو ایک عام شخص بھی ہوا کرتا تھا وہ ایک بہترین ادب کا شاگرد ہوتا تھا. تو اب اس لحاظ سے اگر ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق نہ کریں اس بات سے، اور اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے میری بات کا جو کنکلوژن ہے وہ صرف یہ ہے کہ پازیٹیو سوچ میں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی شخص اس سچویشن سے گزر رہا ہے تو اسے ہم کس طرح اس کی سچویشن سے نکالنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. موقع دینے کا، سننے کا بہت مزہ آیا، اور
मैं चाहूँगा कि आप इसे आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। तलमीज़ बहन को बात करना चाहती हैं आप? कोई जवाब देना चाहती हैं? नहीं। चलिए शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं गुजारिश करूंगा रेहान कैसर भाई से। रेहान कैसर, अपने आपको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी बहुत है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ह्यूस्टन में चले जाता हूँ और वक्त नहीं दे पा रहा। दूसरा ये कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि जिस अभी बीच में प्रोग्राम में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ बिजली का यहाँ मसला हो रहा था, थोड़ी देर के लिए बिजली भी गई और फिर 10-15 मिनट में आ गई। तो मैं तो ये सोच रहा था हमारे पाकिस्तान में जो हालत है, लोगों की क्या हिम्मत है, तो यही कहूँगा कि तुम अल्लाह की किस किस नेमत पर शुक्राओगे। तीसरी चीज मैं ये कहूँगा, तलमीज़ फातिमा ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, और जो जो उन्होंने खुदकशी की जो बातें बताई, जो जो वजूहात बताई, तो उस पर मैंने गौर किया, तो उसमें आधी से ज्यादा तो मुझ में भी है, तो मुझे वो हॉटलाइन का नंबर जरूर दे दीजिएगा। उसके अलावा जो उन्होंने सारा शगुफ्ता और अहमद जावेद का रिश्ते को बताया, वो भी मेरे लिए भी बड़ी सलमान की तरह हैरत की बात थी इनके उसके सिलसिले में। और अच्छा, खुदकशी का जो मौजू बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, बड़ी इससे नॉलेज मिली। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ शायरों का मसला नहीं है, इसमें जितने फनकार आते हैं उनका भी है और एक आम आदमी का भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो थे इनमें ज्यादातर उनके जो माली हालात थे वो ऐसे थे, प्लस कमा नहीं रहे हैं और डिप्रेशन इतना था, तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है जो अब आपको इतना नहीं दिखेगा। और फिर मेरे ख्याल में कुछ नफ्सियाती भी है, जैसे किसी ने बोला था कि अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनसे मैं मिला हूँ, बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे मुसन्निफ, और किसी ने बड़े बाल रख लिए और खोल में चले गए। जिस तरह वो एक साइकोलॉजी में कहता है कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप लेटे कहें मुझे मैं सो रहा हूँ तो आ जाएगी, इस तरह वो एक फैंटेसी की दुनिया में शायद रहते हैं, तो उस वजह से भी उनको एक कुछ फीलिंग होती है कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ। उनका अंदाज बदल जाता है, एक अपने खोल में खोए हुए हैं और फिर उस जगह पहुंच नहीं पाते हैं तो खुदकशी करते हैं, पहुंच जाते हैं तो फिर वो उनका अंदाज बदल जाता है। तो गुर्बत का भी बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत ज्यादा जो दौलत आ जाती है तो उसमें भी दोनों हालत में शराब नोशी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर ये है कि अगर मायूसियां ज्यादा हों, चाहे वो उनकी जो फनी सलाहियत में या घरेलू हालात में, तो वो फिर इस मुकाम तक पहुंचा देती है। जैसे हमने नन्ना को देखा, अभी आमिर लियाकत अच्छे मरासिम थे, उसका भी बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वही किसी ने कहा कि जी सोशल मीडिया भी इसमें एक किरदार अदा करने लगा है, तो ये चीज भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो शायर हो, चाहे वो कोई और फनकार हो, चाहे आम आदमी हो, जहाँ डिप्रेशन होगा और जहाँ हालात होंगे, फिर आप में कितनी सलाहियत है कि आप में अपने पे कंट्रोल करने की, वो सारी चीजें काउंट करती है। तो बस मैं तैयारी तो मैंने नहीं की थी, मैंने जब मौजू देखा मुझे पसंद आया। लाइट भी चली गई थी, किसी तरह लाइट आई, कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा मौजू और बहुत अच्छे तबसरे। बस मैं यही अपनी बात पूरी करूंगा। शुक्रिया। रेहान भाई, आपके बाद अब मैं मोहतरमा इशरत अमजद साहिबा आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं अपना आपको अनम्यूट कर लें। इशरत अमजद साहिबा, आवाज नहीं आ रही है इनकी। जी आवाज नहीं आ रही आपकी, तो हम आपके पास लौट कर आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब शेख एजाज साहब से, शेख एजाज के बाद फिर दोबारा हम इशरत अमजद साहिबा के पास आएंगे। शेख एजाज साहब, अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे नॉलेज में एक भी शायर नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जिसने खुदकुशी की है। शायर के लिए लाजमी है, मैं समझता हूँ एक सोसाइटी का एक हिस्सा है ये, अल्लाह ताला ने, लेकिन इसमें जो क्वालिटी सबसे बड़ी शायर की ये है कि वो एक तो हसास होता है, दूसरे वो हालात का मुकाबला करता है, चाहे कैसे ही हालात हो उसके, वो उसमें सरवाइव करता है, यही सिखाता है शायर।
تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنی کوشش، جتنے بھی شعرا بڑے بڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیے ان کی زندگی دیکھیے کس طرح وہ زیرو سے اور وہ کہاں ہیرو پہنچے ہیں، انہوں نے مقام حاصل کیا. لیکن جو چیز مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوئی کہ یا تو ان کے حالات دیکھیے، اگر جیسے خانگی حالات ہیں، شاعر سے کوئی عورت شادی کرتی ہے تو اس کو پتہ ہے اس کے حالات کیا ہے، تو اس واسطے وہ ایکسپٹ کرتی ہے. تو اس واسطے خانگی حالات تو میرے خیال میں اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. دوسرے، شاعر شراب پیتے ہیں، بہت کم ہوں گے جو نہیں پیتے، ہم نے دیکھا. اب شراب کیوں پیتے ہیں یہ بھی مجھے آج تک، اب جب غالب جو کہتے ہیں میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گون بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو یا تو وہ اپنے آپ کے اپنے جو تخیلات خیالات کو وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے شراب پیتے ہیں. اب معلوم نہیں کہ شراب پی کے بھی کوئی شاعر شراب کی زیادتی سے بھی فوت ہوا ہو تو اس کو بھی ہم خودکشی کہیں گے یا نہیں. تو بہرحال یہ ایک جو سوال ہے میں تلمیذ صاحبہ سے وہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے جو بڑے بڑے شعرا ہوئے ہیں ان میں کوئی ایک نام بتائیے جنہوں نے خودکشی کی. جی السلام علیکم. نہیں، ہمارے بڑے شعرا میں جو 3 ہیں، جو یا یہ کہ اگر ہم فیض کو بھی شامل کریں تو 4، میر غالب، اقبال اور عصمت میں، یعنی کہ فیض. ان میں سے ظاہر ہے کسی نے خودکشی نہیں کی، لیکن یہ کہ کیوں کا جواب تو شاید وہ شاعر ہی دے سکتا ہے کہ وہ شراب کیوں پیتا ہے یا کیوں نہیں پیتا. لیکن بات یہ ہے کہ شاعر کے پاس دیکھیے شاعر کا ایک پلس ہوتا ہے، اور وہ پلس جو کہ ایک عام آدمی کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر میں یا ایک عام آدمی اگر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے تو زیادہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اولاد، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کے ورثہ جو ہیں جو اس کے نام کو یاد سمجھ لیں آگے چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، جو عام معنوں میں ہم کہتے ہیں خاندان کا نام آگے بڑھے گا، نسل آگے بڑھے گی. لیکن شاعر جو ہے اس کو یہ خدشہ، خاص طور پر اگر وہ مشہور بھی ہو گیا اور اس کا کوئی مجموعہ کلام بھی آ گیا، اس کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ میرے بعد مجھے کون یاد کرے گا، کیونکہ وہ اپنے پیچھے اپنا کلام چھوڑ کے جاتا ہے. اس لحاظ سے شاعر کو یہاں پہ ایک عام آدمی پہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ اپنے پیچھے لفظوں کا سرمایہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو ایک عام آدمی نہیں چھوڑ کے جاتا، جو غیر شاعر چھوڑ کے نہیں جاتا، خاص طور پر اگر وہ شاعری مطبوعہ بھی ہے. تو میں اردو کے تو کسی بڑے شاعر نے خودکشی نہیں کی، یہ بات صحیح ہے، لیکن جن لوگوں نے کی ہے وہ بھی اپنے کیریئر کی بہت، جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کو، شاعرانہ حیثیت کو وہ لوگ منوا چکے تھے، یا ان کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے پرومس، نظر آتا ہے. جیسے انس معین بہت کم عمری میں گئے، لیکن ان کی جو شاعری تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جسے کہتے ہیں کہ، بلکہ ان کی تو میں نے غزل سنائی بھی نہیں آپ لوگوں کو، آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. جی وہ انس معین کی یہ غزل ہے: یہ قرض تو میرا ہے چکائے گا کوئی اور، دکھ مجھ کو ہے اور نیر بہائے گا کوئی اور، کیا پھر یوں ہی دی جائے گی اجرت پہ گواہی، کیا تیری سزا اب کے بھی پائے گا کوئی اور، تب ہوگی خبر کتنی ہے رفتار تغیر، جب شام ڈھلے لوٹ کے آئے گا کوئی اور، امید سحر بھی تو وراثت میں ہے شامل، شاید کہ دیا اب کے جلائے گا کوئی اور، کب بار تبسم میرے ہونٹوں سے اٹھے گا، یہ بوجھ بھی لگتا ہے اٹھائے گا کوئی اور، اس بار ہوں دشمن کی رسائی سے بہت دور، اس بار مگر زخم لگائے گا کوئی اور، شامل پس پردہ بھی ہیں اس کھیل میں کچھ لوگ، بولے گا کوئی ہونٹ ہلائے گا کوئی اور. تو اور یہ ان کا ایک شعر ہے: ہماری مسکراہٹ پر نہ جانا، دیا تو قبر میں بھی جل رہا ہے، یا انجام کو میں پہنچوں گا انجام سے پہلے، خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور. تو یہ جو یعنی کہ انس معین کا خیر کوئی مجموعہ کلام نہیں مرتب ہو سکا، لیکن یہ کہ ان سب شعراء میں یا تو وہ اپنی شاعرانہ حیثیت منوا چکے تھے، یا لوگوں کو یا شاعرانہ دنیا کو یا ادبی دنیا کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. تو انہوں نے خودکشی کی کیوں کی، اس کے تو ظاہر مختلف اسباب ہیں، خانگی حالات کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ بہت امید کی باتیں کرے اور حالات سے لڑے. حالات سے لڑنا تو ایک عام آدمی کے بعض دفعہ ایک عام آدمی کے بس میں نہیں رہتا، تو شاعر تو پھر بھی حساس ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ ظاہر بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں، لیکن شاعر کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ حالات سے لڑتا ہے.
مطلب ہر شاعر کے لیے، تمام شعرا کو تو نہیں، کچھ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے لڑتے ہیں اور سخت جان ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، تو اور پھر ان کی شاعری میں اس کا اثر بھی آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاعروں کا خودکشی کے ذرا اسی صدی میں ہوئے ہیں یہ واقع، سوری پچھلی صدی میں ہوئے ہیں یہ واقعات، اور سب نے تو نہیں کی بقول صوفیہ کے، لیکن ہاں کچھ لوگوں نے کی ہے، اور ان سب میں یہ باتیں مشترک تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ یہ شاعرانہ حیثیت یہ لوگ منوا چکے تھے، تو بظاہر کوئی ادبی دنیا میں کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آتی ان کے خودکشی کی. بہت شکریہ. اب میں ایک بات پھر گزارش کروں گا محترمہ عشرت احمد صاحبہ سے، انمیوٹ کر کے بات کر لیجیے. ناکام کوشش کر رہی تھی، کامیاب ہو گئی انمیوٹ کرنے کی. جی ہاں، اس لیے ٹاپک بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت اس لیے ہے کہ اس موضوع پر کبھی کوئی بات یا کبھی کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ خبر مل جاتی ہے کہ بھائی وہ انہوں نے یہ کر دیا. پھر دیکھیے یہ لگتا ہے لگتا ہے کہ بھائی کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہے. مگر میرا تو میں تو اس میں بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، تو میں نے تیاری نہیں کی تھی. مگر جہاں تک زندگی کے ایکسپیرینس سے جہاں تک میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے سوسائڈ کرنا یا خودکشی، یہ اب تو صرف شاعروں میں یا کوئی اس میں کوئی بہت امیر آدمی یا کوئی بہت غریب آدمی میں نہیں ہے، بہت عام ہو چکا ہے، اور یہ بہت بچوں میں بھی، اسکولز میں، کالجز میں بھی بہت عام ہے. اور اس کے اوپر بہت لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اور یہ جہاں تک ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح کا مرض ہوتا ہے، جیسے کہ خود ڈاکٹر لیاقت صاحب نے بتایا، یہ مجھے اچھا لگا. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسی کو بلیم دینے لگتے ہیں کہ بھائی ایسے ہے، نہیں، بلکہ اس کو پر نوٹس کیا جائے اور اس کو جو ہے پراپر ڈاکٹر سے اگر رجوع کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ مرض جو ہے لا علاج نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کا مرض ہے. اور یہ اب رہا کہ شاعر میں کیوں ہے، تو شاعروں میں بھی زیادہ فرسٹریشن ہے، زیادہ مایوسی بہت زیادہ ہے، مینٹلی اسٹیبل بیچارے نہیں ہوتے ہیں، بعض تو بہت غربت میں، بعض تو عمارت میں یہ رہتے ہیں، ہماری مینٹلی ہی سب طرح کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میرا بس یہی مختصر بتانا یہ تھا کہ اٹ از اے ڈیزیز، میرے خیال سے نہیں بلکہ ڈاکٹرز کے لحاظ سے، اور اس کو علاج کے طور پر اس کو بیماری کے طور پر لیا جائے اور اس کے علاج کو ضرور رکھا جائے. تو شاید شاعروں کے لیے شاید دوسری چیز ہوگی، مگر جو جنرل بہت ہو رہے ہیں اس سے گریز ہو سکتا ہے. بس اتنا ہی بھر میں کہوں گی، اور بہت آپ لوگوں کا شکریہ. تلمیذ بہن نے، صوفیہ بہن نے بہت اچھی، اور شہناز نے بہت اچھی باتیں بتائیں، سبھی لوگوں نے، تو اور بہت نالج بڑھا. بہت بہت شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ. اب میں آخر میں کچھ بات کر لوں. کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا، میرے کو لکھا تو ویسے تو نہیں ہے. اس کے اندر ایک تو بات یہ کہ تخلیق کی بات ہوئی کہ شاید تخلیق کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حساس ہو اور مشکلات میں سے گزرے. پہلے بات حساس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عموماً ہم جو فنکار یا آرٹسٹ لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے ہیں، سب کا نہیں، لیکن بہت سے ہیں ایسے جو کہ بہت ہی خبط الحواس ہوتے ہیں، اور ان کے جو آپسی معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت خراب ہوتے ہیں. ہم ایک چیز کہتے ہیں انگریزی میں ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جب آپ بات کریں ایک دوسرے سے تو اس کے اندر آپ احساس رکھیں کہ دوسرا جو ہے اس کا رویہ یا وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو آپ کی بات کا کیا اثر ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی حساس ہوتے ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس ان کے پاس کیوں نہیں ہوتی؟ میرے نہیں خیال کہ اتنا اس کو جنیرک کہہ دینا کہ وہ کے حساس ہوتے ہیں تو یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ آئی کہ تخلیق کے لیے غمزدہ ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک مت ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ضروری بات ہے. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، شعراء ہیں جو کہ دربار سے وابستہ رہے، یا میں تو ایک مثال دے رہا ہوں دربار سے وابستہ ہونے کے لیے،
اور وہ कोई उनको ऐसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कुछ जिंदगी दुखी हो रही है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा फन क्रिएट किया, उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। तो ये कह देना कि भाई ये जो है आपको सिर्फ तकलीफ में ही आपका आएगा, ये गलत है। अब शोरा कराम के साथ प्रॉब्लम ये क्या है कि शोरा कराम को जो है वो भी एक तख्लीक करने के अमल से गुजरते हैं, और वो एक मुनफरिद होना चाहते हैं, अपनी ज़ात की तरवीज चाहते हैं, जिसके लिए वो अक्सर शोरा चौंका देने वाला अंदाज अपनाते हैं, चाहे वो मज़ामीन के हवाले से हो या अंदाज बयां के हवाले से, वो चौंका देने वाली एक रवैया रखते हैं। वो खबरों में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी ज़ात की तरवीज चाहिए। शायर अक्सर शायद इंतहाई खुदगर्ज होते हैं, उनके लिए अपनी ज़ात की जश्न मनाने के लिए, अपनी ज़ात की तरवीज और प्रोपोगेट करने के अलावा उनको कोई जहन में नहीं होता। और जैसे भी कहा कि वो जहरी बीमारी है, यकीनन इसमें खारजी और दाखिली अवामिल हैं, लेकिन ये जो अपनी ज़ात की तरवीज है ना, ये खबरों में रहना, इसका भी बहुत अमल दखल है इसमें। और ये आपको नज़र आएगा कि जनाब वो फिर वो खुदकुशी करते हैं क्योंकि वो धमाके के साथ वो एग्जिट करना चाहते हैं ताकि वो खबरों में रहें और एक मौजूए गुफ्तगू रहें। समझता हूँ इससे ये भी अमल है। मैं बाकी जो बातें जो हो चुकी हैं उनको मैं दोहराना चाहता, क्योंकि वो सब बातें जितनी भी अहबाब ने यहाँ कहीं, वो सब की सब खुदकुशी के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे जब बात हो रही थी कि पिछली सदी और इस सदी में जो रुझानात का फ़र्क है, गालिबन पिछली सदी से मुराद 19वीं सदी थी और इस सदी 20वीं सदी, अब तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और इतना डेटा हमारे पास इस सदी का नहीं है कि हम लोग बात कर सके। तो मेरे ख्याल में ये 1800s वर्सेस 1900s की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लौट पे कोई बात आती है, शायद इसकी बड़ी वजह ये है कि 1900 में कि जब 1900 में देखते हैं तो अखबारात आ गए थे, रसायल आ गए थे, खबरें आम होने का सिलसिला बढ़ गया था और ट्रेन की ईजाद भी हो गई थी, तो शायद ये खुदकुशी का रुझान उससे बढ़ गया। खैर ये बात ज़िमनी सी आ गई, तो मैं बस यही बात करना चाह रहा था। और बिलूम मैं समझता हूँ कि मोहतरमा तलमीज़ बनी साहबा का बहुत अच्छा मजमून था और मैं एक बार फिर उनका और तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपने शामिल नहीं किया। आप कौन हैं? मैं तारिक तौहीद साहब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। आईफोन 2 पे है ना? आईफोन 2 पे अपने आप को आप कर लीजिए, क्योंकि अभी बात यह है कि 20वीं सदी के तुलू होते ही हमारे मुआशरे में, हमारे कदर में, हमारे में एक इत्तलाही तब्दीली आई और मुआशरे की इस तस्वीर में एक किरदार खुदकशी का भी आया। और इस किरदार के और खुदकशी की अगर बात की जाए तो बहुत तवील मजमून हो जाएगा, इसलिए कि इसका ताल्लुक मजहब से भी हो जाता है। जैसे सती, फिर आमिश की खुदकशी। तो इस मौजू को अगर हम लेते हैं तो एक तवील मौजू हो जाता है और उसके मुख्तलिफ अबवाब पे बात हो सकती है। चूँकि वक्त मुख्तसरन है और हमारी तिलमीज़ बहन ने इसको उर्दू अदब से रब्त कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि उर्दू अदब में शायरों ने खुदकशी कम की है जितना उन्होंने खुदकशी को शायरी में इस्तेमाल किया है। आगे बात हम अगर करेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तिलमीज़ बहन से पूछेंगे कि उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कितने शायर और अदीब ने खुदकशी की है? क्या इनकी तादाद उन शख्सों से ज़्यादा है जिन्होंने, जो कि अदीब और शायर नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों है? मेरे नज़दीक ये है कि शायर, अदीब, फनकार अपनी तमाम ज़िंदगी के काविशों पर की नाक़दरी पर, अपनी नाकामियों की पुरसुकून हुसूल के नाम खुदकशी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम अगर इस मौजू को लेके आगे बढ़ते हैं तो खुदकशी सिर्फ खुदकशी ही नहीं रहती है, बल्कि उसके अंदर और भी बात आ जाती है, जैसे कि खुदकशी करने वाला शख्स जो है वो किस माहौल में पला, वो उसकी क्या जहनी कैफियत है, उसकी क्या जिंदगी की निचोड़ थी, वो क्यों खुदकशी पर मजबूर हुआ, क्या वजह थी। लोग कहते हैं कि साहब के बहुत से लोग
جو ہے اپنے پیسے کی کمی کی وجہ سے. تو پیسے کی کمی ہی صرف ایک سبب نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی بیماری جو اس کے دماغ میں موجود ہے جو اس کو پریشان کرتی رہتی ہے کہ اس کی حصول جو ہے وہ تمہیں ان تمام ناکامیوں سے نجات دلائے گی. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس ذہنی بیماری ہے, اور اس ذہنی بیماری کے پیچھے جو ہے اس کی اپنی زندگی کے تمام اطراف کے اپنے جس ماحول میں اس نے وقت گزارا ہے اس کا ایک نچوڑ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. بہرحال مختصراً یہ ہے کہ ایک بہت طویل موضوع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ موضوع جو ہے وہ بجائے اردو ادب ایک اردو ادب اور شراب نوشی کے رکھا جائے. بہت اچھا موضوع ہوگا اس میں, کیونکہ شاعروں نے زیادہ تر شراب نوشی کا بھی استعمال کیا اور خوب شراب نوشی بھی کی ہے, تو یہ ایک اچھا موضوع رہے گا آئندہ کے لیے. اور یہاں پر میں ایک ختم کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ جب دکھائی دے رہا تھا خودکشی کا راستہ تب اچانک ہی ملا یہ شاعری کا راستہ. اور کب کہا تھا تو میرے ساتھ خودکشی کر, ڈوبتا ہوں اور تو منظر کشی کر. بس یہی تک, اور اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. آپ کو اختتامی الفاظ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ؟ جی, میں دو چار باتیں کہنا چاہوں گی اس کے اختتام میں, اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے صوفیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ شعرا ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کو خود ہی اپنی زندگی کو اتنا جسے کہتے ہیں کہ ایسے حالات اپنے لیے خود ہی پیدا کر لیے, خودکشی تو نہیں کی لیکن سے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خودکشی کہہ لیجیے اسے, کہ ایسی مطلب ظاہر کثرت شراب نوشی اور صحت کی طرف سے لاپرواہی سب چیزیں موجود ہیں انہوں نے کی. تو مجھے ایک دم سے میرا خیال ہے شاعری کا شعر ہے کہ تنگ آ گئے ہیں کشمے, بہت سے شعراء کی زندگی پہ یہ چیز صادق آتی ہے کہ تنگ آ گئے ہیں کشمکش زندگی سے ہم, ٹھکرا نہ دے جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم. تو ایک تو بات یہ, دوسرے مطلب یہ کہ زندگی کو یا جہاں کو ٹھکرانے والا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کہی کہ کچھ شعراء ہیں جو کہ بالکل صرف اپنی ذات کی ترویج چاہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ادب میں بھی, اور ادب سے زیادہ اردو تنقید میں نرگسیت. اور نرگسیت, یہ بات صحیح ہے کہ اردو کے کئی شاعر نرگسیت کا شکار ہیں. یعنی نرگسیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی ہی ذات میں, یعنی کہ اپنی ذات کی ترویج کہہ لیجیے, یا سیلف سینٹرڈ اردو میں شاید اس کے لیے کوئی, شاید اس کے معنی سے قریب ہو نرگسیت سے. نرگسیت اصل میں جو واقعہ ہے کیوپڈ اور سائیکی کا, شاید جو گریک مت میں یا رومن مت میں ہے کہ وہ اپنی شکل دیکھ کے اور اپنی شکل پہ جو آدمی جو شخص عاشق ہو گیا تھا, تو اس کے بارے میں ہے. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس کا نام ہی نارسسسٹ تھا نا, اسی سے اردو میں اصطلاح آئی ہے نرگسیت. تو یہ ان شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے. جہاں تک جیسے ابھی شہرزاد صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ شاعر لڑنے کا وہ دکھاتا ہے, کیا کہتے ہیں, یا راستہ دکھاتا ہے, تو عموماً فرار کا راستہ جو ہے وہ لڑنے کے راستے سے زیادہ آسان ہوتا ہے, جدوجہد کے راستے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اب وہ فرار کے راستے میں اگر آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے, یعنی کہ اس میں شراب نوشی یا کوئی ایسا نشہ شامل ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے, مطلب یہ کہ ان کے لیے زیادہ اطمینان کا کہہ لیجیے باعث ہوتی ہے, اور یا زیادہ یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں کوئی چونکہ جدوجہد شامل نہیں ہوتی, اس لیے اس طریقے کو اپنانا, یعنی کہ اگر آپ کسی بھی طرف فرار اگر اختیار کر لیں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ حالات کا آپ سامنا کریں, کیونکہ وہ بہرحال مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ شعراء میں بھی جیسے چاہے وہ انگریزی کے ہوں یا اردو کے ہوں, ایک اچھا انسان ہونا یا ایک بہتر انسان ہونا ایک الگ چیز ہے, اور ایک اچھا شاعر ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. ان دونوں چیزوں کو نہ ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ جب کسی شاعر پہ, یا چاہتی کیا ہوں مطلب یہ کہ عموماً جب کسی شاعر کے فن پہ بات ہوتی ہے عموماً, تو ان کی وہ کتنے نیک تھے, اور وہ تہجد پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, یا شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے, یہ سب باتیں ضمنی ہیں. اور اصل جو چیز ہے وہ ان کی شاعرانہ جسے کہتے ہیں کہ صلاحیت ہے, یا شاعرانہ کمال ہے, یا تخلیقی صلاحیت ہے. اس کو بہرحال دیکھا, مطلب یہ کہ اس کو پرکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ عموماً
ایسا ہوتا نہیں ہے. شاعر جو بات کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی اپنی زندگی اس ساری چیزوں کا انعکاس کر رہی ہو, ان ساری چیزوں کو پہ پوری اتر رہی ہوں. وہ ایک بات کہتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے لیے نہ ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شاعر نے یہ بات لکھ دی ہو کہیں. ویسے میں ان چاروں کو چھوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے اور زندگی سے لڑنا چاہیے, لیکن اس کا اختتام خود مطلب ہے کہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ ہوا. تو اس معاملے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی. اچھا, میں ایک بات اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز سے امپریس ہونے کا یا اس چیز سے اثر قبول کرنے کا جو رجحان ہے, جو میں یہ بات بھی میں اندازے سے صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فی الحال میرے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں, کوئی کتاب نہیں ہے. اور میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گی, اور وہ کتاب ہے گرٹر کی, اور اس کتاب کا نام ہے دا سوروز آف ینگ وردر, نوجوان وردر کی داستان غم. یہ 18ویں صدی میں شائع ہوئی تھی یہ کتاب. اور نائلیشن یا ذات کا کہہ لیجیے, یا ہر چیز کا انکار اور کسی چیز کو نہ ماننا, یہ سب چیزیں, یہ ابسرڈزم, یہ سب جو رجحانات ہیں, یہ کتاب, اگرچہ کہ یہ کتاب اس سے بہت پہلے لکھی گئی تھی, یعنی کہ یہ کہانی اس سے بہت پہلے لکھی گئی تھی, اور یہ خطوط کا مجموعہ ہے. لیکن یہ کہ اس میں ان سب چیزوں کو کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کو بڑا بڑھاوا دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ خود گرٹر, جس کو اردو میں ہم گوئٹے کہتے ہیں, اپنی زندگی بھی ان کی کچھ اسی قسم کی تھی. تو اس سے ہمارے اپنے شعراء چونکہ مغرب کی طرف سے بہت متاثر رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ دور رومانٹسزم کا دور تھا. رومانٹسزم کی جو تحریک اٹھی ہے وہ جرمنی سے اصل میں اٹھی ہے. تو ہمارے یہاں رومانٹک ایرا کے جو شاعر تھے, مجاز بھی اس میں شامل ہے, وہ ان تمام رجحانات سے بڑے متاثر رہے. اور اصل میں خود گوئٹے جو تھے خود ایک انتہائی ذہین اور ایک بہت باصلاحیت آدمی تھے. ان کو انگلینڈ کا جرمنی کو انہیں شیکسپیئر کہا جاتا ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی کثیر الجہد تھے جیسے امیر خسرو یا غالب, یا بڑے جیسے کہتے ہیں بہت بڑے ذہن. تو ان کی ذہانت سے, ان کی زندگی سے, ان کی تحریروں سے ظاہر ہے کہ متاثر ہونا ایک بہت سے کہتے ہیں کہ قدرتی سی بات تھی ہمارے یعنی کہ شعراء ادیبوں کا مغربی ادب میں اس جگہ سے متاثر ہونا, یعنی اس ادب سے متاثر ہونا. میں اس کو صرف ایک محرک کہہ رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ 100% وجہ ہے خودکشی کی. اور چونکہ اس دعوے کی دلیل میرے پاس کوئی مواد نہیں ہے فی الحال, اس لیے میں بہت یقین سے یہ بات کہہ نہیں سکتی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری علم میں پہلی کتاب ہے, یعنی جو کہ جس میں ان طریقوں پہ, یا جسے کہتے ہیں کہ خودکشی پہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے, یا زندگی کو اس طرح ختم کرنے کے بارے میں بات کی گئی. تو بس میں آخر میں یہی بات کہوں گی, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے بہت زیادہ اس موضوع پہ کوئی معلومات نہیں مل سکی, اور جو دو تین سورسز تھے وہ میں نے آپ کو جیسے کہ آپ کو بتائے ہیں کہ بس یہیں پر تھا. اور شاید یہ وجہ ہے کہ شاید اس موضوع پہ کوئی کام نہیں ہوا, اور شاید یہ وجہ بھی ہے کہ اس کو انہوں نے کوئی مطلب جو محققین ہیں خاطر خواہ یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی خاص بات ہو. بس مجھے یہ کہنا تھا. شکریہ. بہت بہت شکریہ تنیز بانی. سو آپ کی اجازت سے میں پروگرام آج کا ختم کرتا ہوں.